کرنے والے ہیں. وقت کی جو پابندی ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں تمام مذاہب اور دنیا بھر میں جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی بہت پابندی کی ہے, اور وقت کی جو پابندی کرنے والی اقوام ہوتی ہیں وہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں. تو بالکل, تو آپ نے کہا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کبھی ٹائم ٹیبل بنایا ہے اپنا؟ ٹائم ٹیبل کبھی روٹین سیٹ کرنے کے لیے اگلے دن کا اسکیجول کیا ہوگا, کبھی ٹائم ٹیبل بنایا؟ اگلے دن کا نہیں, آج کے دن کیا ہونا ہے اس کا ٹائم ٹیبل تو بنایا. لیکن ایک دن پہلے اچھا بنایا ہوگا؟ جی بالکل بناتی ہوں میں. ابھی رات کو میں نے تازہ ٹائم لائن بنائی ہے اپنی. اگر بنایا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بچپن میں ہمیں اکثر سکولز میں یہ کہا جاتا تھا کہ ٹائم ٹیبل جو ہے نا اپنا لازمی بنایا کریں. تو آج ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بات کریں گے. اسکول ڈیز, وہی نا ٹائم ٹیبل بنانا اور پورا اسکیجول اور یقیناً بنانا بھی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا ایک ترتیب رہتی ہے نا, اور جب ترتیب رہتی ہے تو پھر آپ جو کام آپ کے دن بھر کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. اسکول میں ایسا ہوتا تھا کہ صبح 8 بجے سے 9 بجے تک یہ کلاس ہوگی, پھر 9:30 تک یہ ہوگی, پھر 10:30 تک یہ ہوگی, تو وہ ایک اسکیجول ایک آٹومیٹکلی ایک آپ کا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے. اچھا, بڑے تو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے موہد, اس نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا. یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کسی بڑے کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے, یہ بالکل ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں اس بچے کی رائٹنگ سے بہت امپریس ہوا. اچھا, اس کے ٹائم ٹیبل کی اب تک جو ہے نا بہت زیادہ اس پر باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے. آپ نے اس کی رائٹنگ کی سب سے جو مزے کی چیز اس کے ٹائم ٹیبل کی ہے, اس نے فائٹنگ کا ٹائم بھی رکھا ہے, اور سب سے زیادہ ٹائم اپنی لڑائی کے ٹائم کو دیا ہے. پورے دن کے ٹائم میں 3 گھنٹے موہد نے لڑائی کو وقت دیا ہے. صرف وہ 3 گھنٹے اس نے. اور اسٹڈی کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ اسٹڈی کو بھی 15 منٹ. 15 منٹ اسٹڈی کو دیا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ وہ بچہ ہے جس نے 15 منٹ اسٹڈی کو دیے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے اپنا سلیپ ٹائم سیٹ کیا ہے, واک ٹائم سیٹ کیا ہے, ایون کہ ابو کو کب ملنا ہے وہ ٹائم سیٹ کیا ہے, ایون کہ واش روم جانے کا بھی ٹائم اس نے سیٹ کیا ہے. تو یہ بچہ ہے, بچہ تو ایسے ہی ٹائم ٹیبل بنائے گا, لیکن آپ دیکھیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اس بچے کو آئیڈیا کہیں نہ کہیں سے تو آیا, اس نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوگا یا اسکول میں کسی مس نے کہا ہوگا, بٹ یہ بڑا مزیدار ٹائم ٹیبل مجھے اس لحاظ سے لگا. مجھے یہ لگا ہے کہ اسٹڈی کو صرف 15 منٹس, بالکل آپ پر بچہ 15 منٹس اس نے اسٹڈی کے لیے رکھے ہیں, اور 3 گھنٹے فائٹنگ کے لیے رکھے ہیں. چھوٹے بچے ظاہری بات ہے وہ لڑتے بھی ہیں, لیکن بڑی اچھی چیز ہے. اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے. ٹائم ٹیبل جو بھی اس نے بنایا ہے, انٹرویو ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے لڑنا کس سے ہے. 3 گھنٹے آخر آپ نے لڑائی کرنی ہے, تو لڑنا کس کس سے ہے؟ بالکل لڑنا کس کس سے ہے, لیکن جو بھی چیز ہے اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے. اور ہم سب کو اگر اپنی زندگی میں کوئی ترتیب لانی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی منظم طریقے سے بڑھے اور ہم اپنی جو ہم نے سوچا ہوا ہے ان چیزوں کو فائنلی کسی انجام تک پہنچائیں, تو ٹائم ٹیبل آپ کی وقت بندی جو ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو موہد, ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے اتنا زبردست طریقے سے ٹائم ٹیبل بنایا ہے. بلکہ جس کو ٹائم ٹیبل نہیں بنانا آتا نا, وہ موہد سے کلاسز لے بھی سکتا ہے. سلیپ ٹائم, لنچ ٹائم, فائٹ ٹائم, واش روم ٹائم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں نے کیا کیا پورے دن میں کرنا ہے. اچھا, یہ مجھے لگتا ہے سمر ہالیڈیز میں یوزلی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے, آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیں, یا پیرنٹس کہتے ہیں, یا پھر آپ کے سمر ویکیشن ورک میں ایسا کچھ ہوگا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں. تو وہ آئی گیس وہ موہد نے اسی سے انسپائرڈ ہو کے, بٹ ویری گڈ, ایکسیلنٹ. مطلب یہ بھی اٹس اے کریٹیوٹی, اٹس اے سینس آف کریٹیوٹی. کوئی شک نہیں. آگے بڑھتے ہیں جی, ذرا پاکستانی سیاست کی بات کر لیں. پاکستانی سیاست کی ٹائم ٹیبل کی بات کر لیتے ہیں. تو ہمارا ٹائم ٹیبل دبئی سے شفٹ ہو گیا ہے سعودی عرب میں. بالکل, کیونکہ میاں صاحب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ ہیں, اور سعودی عرب میں میاں نواز شریف صاحب کی بہت اہم ملاقاتیں طے ہیں. خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے یہ شنید ہے کہ میاں صاحب نے بہت جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی ان سے ملاقاتیں ان کی طے ہیں. کچھ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں. معیشت کو کس ڈگر پر لے کر چلنا ہے اس کے حوالے سے بھی میاں صاحب باتیں کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز پھر آگے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ان کی زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور پھر یہ بھی شنید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم کا امیدوار بننے جا رہے ہیں, اور لاہور نے کل پروگرام میں ڈسکس کیا ہے, اور پھر لاہور سے کسی حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد
جو ہے وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کی کوششیں کریں گے. لیکن اس تمام سینیریو کی اگر بات کریں پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں سٹینڈ کریں گے یا پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہوتا کہاں سٹینڈ کرے گی؟ کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ اب اگر یہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی کرنی ہے پھر پنجاب کے اندر ان کو جہانگیر ترین پارٹی کو بھی حصہ دینا پڑے گا اگر تو یہ. لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام بتا دے گی کہ وہ کس کو سپورٹ کرتی ہے کس کو نہیں کرتی ہے. ہر پولیٹیشین کا یا ہر سیاسی جماعت کے کچھ سیاسی حلقے ایسے تو ہوتے ہیں جہاں سے انہیں پتہ ہے کہ ہم پکا اس حلقے سے تو جیتیں گے, وہاں سے اور کچھ الیکٹیبلز جب ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی جب پاور گیم میں آپ آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاور گیم میں آنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اندر جب ہوتا رہا ہے, جب کچھ پاور کے لیے تھا نا, ایک طرف پرویز الہی تھے ڈیپٹی پنجاب اسمبلی جو مزاری صاحب تھے دوست محمد مزاری, وہ کس طرح سے حمزہ شہباز شریف کو بناتے رہے وزیر اعلیٰ, کس طرح سے ان کو ہٹا کے. اچھا پاور شیئرنگ کا فارمولا کوئی بھی ہو لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے, وہ ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور پھر جو کیسز ہیں, کیونکہ میاں صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آتے ساتھ گرفتاری, ان کی لیگل ٹیم تو ایکٹیو ہے, لیکن وہ یہی چاہیں گے کہ براہ راست وہ عوام تک جائیں اور عوام سے مخاطب ہوں اور کیسز کے اندر نہ الجھے رہیں. اور اس سے پہلے ریلیف دینا بڑا ضروری ہے, اسی وجہ سے اتنی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر نواز شریف بھی کوئی ریلیف بڑا نہ لے کر آئے تو پھر پاکستان کی جو معیشت, اکانومی اور مہنگائی ہے, ریلیف سے زیادہ نیریٹو بہت میٹر کرتا ہے پاکستانی سیاست میں. اسی پر بات کریں گے, سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عامر رانا صاحب آپ کے وقت کا. عامر صاحب بتائیے گا میاں صاحب کی سیاست کے حوالے سے اور پھر جو کھچڑی سیاسی پک رہی ہے, زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی میاں صاحب سے, پھر کچھ اہم ملاقاتیں میاں صاحب کی بھی ہو رہی ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا یا نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کی آمد متوقع ہے پاکستان ان قریب؟ بہت شکریہ. ایشو یہی ہے کہ نواز شریف نے پاکستان آنا ہے, کب آنا ہے اور کیسے آنا ہے. تو نمبر 1 پاکستان تو وہ آ رہے ہیں, اور کب اور کیسے آنا ہے اس کے لیے چیزیں ہیں. ایک لیگل ٹیم کا ہے کہ وہ آپ کو میں بتاؤں کہ شرجیل میمن محترمہ بے نظیر بھٹو جب کنوکٹڈ تھی غیر حاضری میں, مشرف دور میں ان کو سزا ہو گئی تھی, آفتاب شیر پاؤ صاحب کو سزا ہو گئی تھی, مونا سلائی صاحب کو جو ہے راداری ضمانت ملی, شرجیل میمن کو ملی, اسحاق ڈار صاحب کو ریسنٹلی ملی. بہت ساری اگر ہم مثالیں ڈھونڈیں گے کہ جب کوئی مفرور ایک سزا یافتہ ہے ایک مفرور ہے. میاں صاحب کے اوپر یہ تھا کہ ان کی سزا معطل تھی, ایک کیس میں سزا کے باوجود ان کو جو علاج کے حوالے سے دی گئی ضمانت اور وہ چلے گئے, اور پھر ساری ان کی سزائیں مفروری میں انہوں نے بدل کے اور اشتہاری قرار دے دیا. اس وقت یہ سٹیٹس ہے. تو اب سب سے پہلے تو انہیں کورٹ آف لا سے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپلائی کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان آ کے کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میرے حساب سے جو میں نے آپ کو نام کچھ بتائے ہیں یہ ماضی سے لے کے حال تک کی مثالیں موجود ہیں کہ راہداری ضمانت مل جائیں گی. کیونکہ ان کا جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا تھا اور مریم نواز کو بری کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کا کیس ہم الگ کر رہے ہیں, جب وہ آئیں گے تو وہیں سے ہم سلسلہ شروع کریں گے, ہم اسے ختم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی تو یہ رائے ہے. دوسری بات ہے, اب آپ دیکھیں لندن, دبئی اور اب وہ سعودی عرب, تو سعودی عرب میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کچھ دن میں, جو میری اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے اور محمد بن سلمان سے ان کی ملاقاتیں. پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری انیشیٹو لیے گئے ہیں 1 ونڈو والے, اور میاں صاحب اس کے راہ میں, چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں سعودی عرب ایگزائل میں بھی رہے, پھر اس کے علاوہ سعودی ہوں یا یو اے ای ہوں, دنیا بھر میں جہاں بھی میاں صاحب گئے دوستی بنائے ہیں, اور پھر تعلقات کی بنیاد پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آنے سے پہلے پاکستان کے اندر کچھ اس قسم کی انویسٹمنٹ کا ماحول ہو جائے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اگر پی ایم ایل این دوبارہ آتی ہے تو پھر جو مشکلات اس 13 مہینے میں 14 مہینے میں ان کے گلے پڑی ہیں, اور آئندہ کے لیے جیسے لوڈ شیڈنگ کا پہلے جب ان کا 4 سال کا دور تھا اور آخری سال شاید کاکان نے گزارا, دہشت گردی بھی ختم ہوئی اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی, پاکستان بھی ہوا. بالکل ایسے ہی تھا, ایبسولوٹلی. بٹ سر واٹ اباؤٹ دی پیپلز پارٹی؟ وہ ایک ویژن دینا چاہتے. پیپلز پارٹی بھی تو اس گیم میں اکیلی نہیں ہے نا, پھر استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے. یہ فی الحال سارے کے سارے اپنی اپنی پاور شیئرنگ کے لیے بات کر رہے ہیں, جس میں پی ایم ایل این بھی ہے. ان کا پلڑا پنجاب کی وجہ سے زیادہ بھاری ہے, اور جو استحکام پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو منرفین ہیں یا پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں, اور اب لیڈر کا وہ ووٹ بینک ان کے پاس موجود نہیں ہے جو
ان کی سابقہ پارٹی پی ٹی آئی کا تھا. ان کے پاس اپنا زور جو بھی ہو سکتا ہے, الیکٹیبل جنہیں کہا جاتا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے انہیں بھی ایک شاندار بیانیے کی ضرورت ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آج تک بھی کچھ نہیں ہوا ہے. جو لوگ شامل ہوئے ہیں جی ٹی روڈ سے جن کو کہا جاتا ہے, وہ لوگ ہیں جو نون سے الیکشن ہارے تھے اور اب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے, نہ پی ٹی آئی میں تھے نہ کچھ, اور کچھ وہ شامل ہوئے, کچھ الیکٹیبلز ساؤتھ پنجاب سے ہوئے. تو جو گفتگو ہوئی ہے, جو میری اطلاع ہے, کوئی پیپلز پارٹی اور نون کے اندر لڑائی نہیں ہے, بلکہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں کچھ سیٹیں پنجاب میں دیں, بدلے میں نون کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے اور اندرون سندھ میں ایک آدھی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہے اور مانگے گی. جو انہوں نے پلان کیا کہ آپ کچھ یہاں لے لیں, کچھ ہمیں وہاں دے دیں. لیکن عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیٹیں کیوں دے گی؟ پیپلز پارٹی کی تو پنجاب میں کوئی اس طریقے سے کوئی خاص سیاسی وقت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ملتان کے اندر یوسف رضا صاحب کی فیملی ہے یا کچھ ساؤتھ پنجاب میں 2-4 لوگ ہوں گے ان کے الیکٹیبلز. اس کے علاوہ تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس چیز پر راضی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے حصہ دیا جائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پی ڈی ایم پہلی دفعہ بنا تھا اور جس میں مولانا فضل الرحمان کو ہی صدر بنایا گیا تھا اور آصف علی زرداری, بلاول بھٹو سب شامل تھے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے ان سب کو جب راضی کیا تھا تو یہ کہا تھا ہم آپ کے جو الیکٹیبلز ہیں پنجاب میں, آپ دیکھیں راجہ پرویز اشرف خود جو اس وقت اسپیکر ہیں وہ گجر خان سے جیتے ہوئے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پارٹی چھوڑ گئے ان کا 30-35 ہزار پرسنل ووٹ تھا. اس طرح کے لوگوں کی, قائرہ ان کے بڑے اسٹالورٹ ہیں, گو کے 4تھے نمبر پہ پچھلے الیکشن میں آئے تھے, جو پیپلز پارٹی کا سیٹ بیک تھا. لیکن جیسے ملتان میں آپ نے لے لیا, مظفر گڑھ میں ان کی ہیں, مخدوم احمد محمود ہیں, یہ لوگ ہیں جب ان سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے بلکہ مشترکہ بنا لیں گے. اسی بات چیت کو اب دوبارہ دہرایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ انتخابی لائنس تو نہیں ہے پی ڈی ایم, یہ تو اس وقت حکمران اتحاد ہے, پہلے اپوزیشن کا الائنس تھا. انتخابی اتحاد میں بدلنے میں اب وہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ کون کہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کے پی کے اندر بھی انہیں پرویز خٹک صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کرنی ہے, اور جیسے یہ استحکام پارٹی ہے, بلوچستان میں پہلے ہی بہت سارے دھڑے موجود ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سادہ اکثریت والی بات آج جب ہم بات کر رہے ہیں کسی ایک پارٹی کو ملے گی, بلکہ پی ٹی آئی نے بھی چاہے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہوں یا نہ لڑ رہے ہوں, ہم تو نہیں کہہ سکتے پریڈکشن, لیکن ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اریسٹ بھی ہوں گے اور سزائیں بھی شاید جلدی ہو جائیں. وہ نہیں ہوں گے تو ان کی پارٹی ہوگی, جیسے نواز شریف صاحب کی پارٹی موجود تھی. نواز شریف کی پارٹی اس لیے بڑی رہ گئی اور بچت رہ گئی کہ وہ گھر میں نہیں چھپے تھے, وہ لندن تھے تو آ کے اریسٹ دے دی گئے, بھی اپنی جو اللہ تعالیٰ بخشے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو ان کی بیماری کے لیے گئے تھے اور وہاں سے اپیل کی تھی, لیکن جج صاحب نہیں مانے تو وہ جب سزا واپس آ کے اریسٹ ہو گئے تھے. بٹ سر وہ اس سے پہلے بھی اب دیکھیں کو ایک بوم ملا, رائٹ, لیکن 35 ایئرز تک وہ پہلے سرو کر بھی چکے تھے پی ایم ایل این کو. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. بٹ سر میں یہی سے بات آپ کی کنٹینیو کروں گی کہ وہ پہلے بھی 35 سال سے تو سرو کر بھی رہے تھے نا, اس وجہ سے بھی ایک تھا. عمران خان تو پہلی بار آئے اور 3 سال کے بعد ہی ان کا دھڑن تختہ ہو گیا. بٹ لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دس. ابھی ریسنٹلی یہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور تمام جماعتیں مل کر ہی آئیں گی. بٹ سر ہر جماعت کے اندر بھی تو پھوٹ ہے. مریم نواز اینڈ حمزہ شہباز, ان کا فیوچر پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر ادھر سے کاف لیگ, لیٹس ناٹ فورگیٹ اباؤٹ دیم, کیونکہ ابھی تو وہ زرداری کے بڑے کلوز ہے. پرویز الہی کو منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ایک پپٹ جماعتیں ہیں جو کسی بھی طرف وزن ڈالتی ہیں تو سارا گیم پلان ہی چینج ہو جاتا ہے, ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو پارٹی ہے گجرات منڈی باؤدین, جس میں چودھری پرویز الہی شامل تھے, اب نہیں ہے. مخصوص حلقوں کی سیٹیں ہیں اور یہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا ایک الائنس موجود ہے کہ ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. ابھی چودھری سرور جو بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں, ظاہر ہے اسکاٹ لینڈ سے آئے اور یہاں سارا سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ بھاگ دوڑ کریں کیونکہ وہ مختلف پارٹیوں میں رہ چکے ہوئے ہیں. اب یہ جائے پناہ ان کی بنی ہے کاف لیگ, تو کچھ لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ وہ مانگیں گے, لیکن یہ پتہ چلے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس دن الیکشن کے لیے اسمبلی توڑ دی جائے گی, ٹوٹ جائے گی اور الیکشن کی ڈیٹ آئے گی, تو اس کے بعد ماحول ہوگا کہ نواز شریف موجود ہوں گے گراؤنڈ پہ, مریم نواز صاحبہ موجود ہوں گے, اور آپ نے جو کہا نا حمزہ شہباز کا اور جو کچھ ایشو ہے, یہ ایشو بنے گا نہیں. یہ اس لیے نہیں بنے گا کہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے, اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, جو وراثت میں انہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ سیاسی میدان میں جیل میں جا کے لڑ کے. حمزہ شہباز تو اپنی نوجوانی سے جیل اور سیاست دونوں کرتے آ رہے ہیں اور جوڑ توڑ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ ہوں گے.
یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے, بالکل نہیں ہوگا. یہ پوری فیملی یکسو ہو کے لڑے گی. بہن بھائیوں میں بھی آ جاتے ہیں معاملات. عامر صاحب ٹھیک ہے, یکسو ہو کر لڑ بھی لیتے ہیں. عامر صاحب بالکل بجا فرمایا, آپ نے کہا کہ یکسو ہو کر لڑ بھی لیتے ہیں, کوئی ان میں پھوٹ بھی نہیں پڑے گی. لیکن سر آپ کو پتا ہے پاکستانی سیاست میں نیریٹو بکتا ہے. نیریٹو لے کر آپ کی گورننس اپنی جگہ ہو, لیکن پرسیپشن پر ہماری سیاست زیادہ چلتی ہے. عثمان بزدار صاحب کی پرسیپشن بن چکی تھی کہ وہ نااہل ہیں, نکمے ہیں, جتنی مرضی وہ دودھ و شہد کی نہریں بہا دیتے, لیکن ایک پرسیپشن تھی. سر پھر نیریٹو ہوتا ہے, اب نیریٹو کیا ہوگا؟ ووٹ کے عزت دو کا نیریٹو تھا نون لیگ کے پاس, جب اقتدار میں آگے پی ڈی ایم وہ نیریٹو بھی گیا. اب کس نیریٹو کی بیس پر یہ عوام کا سامنا کریں گے پی ایم ایل این؟ دیکھیں ان کے پاس برانڈ ہے نواز شریف, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ شہباز شریف کا اگر آپ ایک ہفتے کا دیکھیں نا, پچھلی ساری چیزوں کو ہٹ کے آئی ایم ایف کی ڈیل کامیاب لے لینے سے ان کی ایک پرسیپشن دوبارہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہو نہیں گئی, لیکن ان کی کہ ڈوئر ہیں, تو وہ پولیٹیکل ڈوئر ہوں یا نہ ہوں, مینجمنٹ کے ڈوئر ہیں. اور وہ انہوں نے چاہے پاکستان کے لیے منت اللہ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کیا, ورلڈ بینک کے اسلامک بینک کے پریزیڈنٹ سے بات کی, ساروں سے ٹیلی فون, جس دن چاہے ہیں کال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سارا مفاد کو یہ نہیں ہے کہ کاروبار لے رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. میرا خیال ہے یہ سارا مل کے ان کا یہ ہوگا. اور جو ان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہو سکتی تھی کا لفظ کہہ رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی اسی طرح میدان میں موجود ہوتی تو پی ٹی آئی میدان میں رہے گی, لیکن اب کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے, فردر وہ ہوگی. ابھی ملٹری کورٹس کے اندر کچھ کیسز جانے ہیں جن کی سزائیں آنی ہیں, اور کچھ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس جائیں گے. نیب آرڈیننس رات کو آ گیا ہے جس کے اوپر ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ جی یہ اس سے لاگو نہیں ہوگا جو پہلے. سر ان کیسز کے بعد ہی پی ٹی آئی کا مستقبل طے ہوگا کہ کیا کہاں پر پی ٹی آئی سٹینڈ کرتی ہے. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب آپ کے وقت کا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, موسم کے جو تیور ہیں وہ بہت زیادہ بدل رہے ہیں. کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی بارشیں ہوتی ہیں, اور ملک کے جو مختلف علاقے ہیں دھوپ چھاؤں کا ایک موسم ہے. اس کے بعد کل لاہور کی اگر بات کریں, لاہور شام کو جس طریقے سے موسم تھا, پہلے آندھی گھنگور گھٹائیں چلی, اس کے بعد پھر بارش ہوئی, بڑا زبردست, بہت ہم نے محظوظ ہوئے ہم اس موسم سے. اس کے بعد لیکن جو ہبس ہوتی ہے نا, وہ تھوڑا سا آپ کے رنگ میں بھنگ ڈالتی ہے. جس دوران یہ شدید بارش ہوئی ہے اس کے بعد اچھا وابڈا کو بہانا چاہیے, ابھی پہلی بوند نہیں پڑتی, نہیں فیڈر سٹرپ کر جاتے, لیکن اکثر چھوٹی سی بھی بوندا باندی ہوتی ہے. ہمارے جو بجلی کے ادارے ہیں, وابڈا ہے, اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے, فوراً سے پہلے لائٹ چلی جاتی ہے. لائٹ چلی گئی. تو ملک بھر میں یہی صورتحال دیکھنے میں رہی ہے, اور مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہبس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کی کیا صورتحال ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں. ارسلان ایاز مری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ مری کے موسم کا احوال بتائیں گے. ایبٹ آباد سے سردار توقیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ اسلام آباد کے موسم کا احوال بتا رہی ہیں کرن خان. تو سب سے پہلے کرن, لیڈیز فرسٹ. بالکل, کرن کی طرف چلتے ہیں. کرن, آپ بتائیے, گڈ مارننگ, اور کیسا ہے شہر اقتدار کا موسم؟ کیا ٹھنڈی ہوائیں ابھی بھی چل رہی ہیں؟ کیونکہ لاہور میں تو ابھی گرمی ہو گئی ہے, تو وہاں پر آپ بتائیے محظوظ ہو رہی ہیں ٹھنڈی ہواؤں سے, یا پھر سورج کی کرنیں آپ کو بھی تنگ کر رہی ہیں؟ اسلام آباد کے موسم کے حوالے سے اگر میں اسلام آباد کا اسپیشلی موسم آپ کو بتاؤں تو کل جہاں پر جو ہے کالے گہرے سیاہ بادل تھے اور کافی تیز بارش ایک دم سے, کیونکہ دن میں کافی زیادہ ہبس اور دھوپ تھی, اور شام میں ہم نے دیکھا کہ آل سڈن ایک دم سے تیز, جس کو موسلا دار بارش کہتے ہیں, اس کا سلسلہ شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے گرمی کی تھوڑے سے جو زور تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور ہبس بھی کم ہو گئی تھی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے دوبارہ سے ہبس کا موسم ہے, گرمی جو ہے شدید ہے. اس وقت ہم دھوپ میں کھڑے بھی ہیں تو جو ہے گرمی کی صورتحال آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کہ اس وقت کافی زیادہ گرمی دوبارہ سے ہے, کیونکہ یہ ایک تو موسم بھی ایسا ہے مونسون کا جس میں بارش کے بعد دوبارہ سے ہبس ہو جاتی ہے. جب تک بارش رہتی ہے تو موسم تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے, لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ نوید سنائی گئی تھی کہ 3 جولائی سے لے کے 8 جولائی تک جو مونسون کی بارشیں ہیں اس کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ جو سلسلہ ہے اس میں ملک بھر میں ہی مختلف جو شہر اور علاقے ہیں اور مختلف جو صوبے ہیں ان میں بارش برسنے کا سبب بھی بنیں گے, اور مختلف شہروں
کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی جو ہے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو گلگت بلتستان، کشمیر اور ناران کانگی جو وہ علاقے ہیں جہاں پر لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور جہاں پر بالکل بھی اس وقت جو ہے ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی، ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ حبس ہو رہی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ آج شام میں دوبارہ سے جو ہے بارش متوقع ہے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے شام میں جو ہے بارش ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کرن، ہم آپ کو تھوڑا ریلیف دیتے ہیں کیونکہ اتنی چپتی دھوپ میں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں اسلام موسم کا احوال۔ ابھی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا ہے کہ عدالت میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا ہے، جبکہ عدالت میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے موسم کی ہی بات کرتے ہیں اور اب رخ کرتے ہیں ارسلان ایاز کا، جو کہ مری میں موجود ہیں۔ اچھا ارسلان، بتائیے گا، مری کا تو ویسے ہی موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے، دلکش ہوتا ہے، پنجاب سے پورے پاکستان سے لوگ مری کی سیر کو جاتے ہیں۔ ارسلان، مری کے ذرا موسم کی منظر کشی کیجیے گا، ویدر کیسا ہے مری کا اور کیا مناظر ہیں وہاں کے؟ مری کا موسم جو ہے اسی وجہ سے مری پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اس ٹائم پہ مری میں جو درجہ حرارت ہے وہ 22 سے لے کے 25 تک رہتا ہے۔ دن کو جب پیک آورز ہوتے ہیں گرمی کے تو 25 سے 26 تک درجہ حرارت جاتا ہے۔ اس وقت موسم بہت بہترین ہے، اور جیسے این ڈی ایم اے کی ویدر فورکاسٹ ہے، اس وقت ہر سال تقریباً ہر منتھلی جو یہاں پہ مونسون سیزن میں بارش ہوتی ہے وہ 173 ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہاں پر میدانی علاقوں کی طرح سیلاب یا کوئی پانی کی اس طرح سے کوئی خدشہ تو نہیں ہوتا کیونکہ ڈھلوان ہوتی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، تاہم یہاں پر ندی نالوں میں طغیانی سے مال مویشی اور دیگر جو املاک ہیں مکانوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے، اور سب سے زیادہ جو یہاں پہ بارش کے بعد خطرہ پیدا ہو جاتا ہے وہ لینڈ سلائڈنگ سے ہوتا ہے۔ کئی تو دفعہ ارسلان یہ بتائیے، پھر ابھی تو سمر ویکیشنز بھی ہیں، لوگ آنا بھی چاہ رہے ہوں گے مری کی طرف، اور ابھی عید کی چھٹیوں میں بہت لوگوں نے رخ وہاں پہ کیا ہے، تو پھر راستوں کی آپ بندش بتا رہے ہیں، لوگوں کو آنا بھی چاہیے یا انتظامیہ کلیئر کر رہی ہے، وائپ آؤٹ کر رہی ہے راستے؟ نہیں، مری کے جو راستے اور روٹ ہیں اسلام آباد سے قریب ترین یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور بالکل سیف ہیں۔ موٹر وے سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے جس کو ایکسپریس وے کہا جاتا ہے، اور جو جکی روڈ ہے وہ بھی مری کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اس ٹائم بالکل معمول کی ٹریفک کے لیے وہ کھلے ہیں، تاہم بہت زیادہ جب بارش ہوتی ہے مونسون میں ایکسٹرا آرڈنری تو تب تھوڑی بہت زیادہ پانی آتا ہے، پانی آتا ہے جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ تاہم ابھی سیاحوں کے لیے مکمل طور پر روٹس کلیئر ہیں، تاہم اس دفعہ محکمہ جو ہائی وے ہے اس کو بہت زیادہ فعال رہنا پڑے گا کیونکہ اس دفعہ کافی زیادہ 173 ملی میٹر کی اس منتھ کے اندر اسپیشلی مونسون سیزن کے اندر جو ہے رین کی فورکاسٹ کی گئی ہے۔ اور ابھی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ بھی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ اوسیا کا یہ گاؤں ہے یونین کونسل دیول کا۔ چلے آپ منی سوئٹزرلینڈ کے نظارے انجوائے کریں۔ اتنے خوبصورت مقام پہ یہ کھڑے ہیں سردار یہ ارسلان، ملک ارسلان، تو بڑا ویسے ہی بڑا دلکش یہ نظارہ ہے۔ لیکن اب رخ کرتے ہیں ایبٹ آباد کا، ابھی آپ دیکھیں ہماری اسکرین پر کتنا رچ کلرز آ رہے ہیں، ایک طرف خان ہے، ایک طرف ملک ہے، اور ابھی سردار صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز مشترک ہے، تینوں کے بیک گراؤنڈ میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور بہت خوبصورت مناظر ہیں۔ سردار توقیر ایبٹ آباد سے موجود ہیں۔ سردار توقیر، بتائیے گا ایبٹ آباد کا موسم کیسا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا سیاحتی مقام ہے، لوگ یہاں کا بھی بہت رخ کرتے ہیں، یہاں کا موسم کیسا ہے؟ بالکل، ایبٹ آباد جو ہے وہ کے پی کے کا، نہ صرف کے پی کے کا بلکہ پورے پاکستان کا جو ہے خوبصورت سیاحتی مقام ہے، جس کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پورے پاکستان سے نہ صرف بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے۔ اور اب بھی آپ میرے عقب میں جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ شملہ پہاڑی ہے، بڑی مشہور ہے یہ، اور یہاں پہ سیاحوں کا جو رش ہے وہ سارا سال ہی رہتا ہے، لیکن عید کے دنوں میں اور خصوصاً جب جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ جو رش ہے وہ شملہ ہل پہ اور ساتھ نتھے گلی، ڈونگا گلی اور ٹھنڈیانی میں دیکھنے میں آتا ہے۔
मौसम के बारे में बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात जो थी वो बारिश जो थी वो एबटाबाद में खूब बरसी है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं उनमें हल्की तुग़यानी जो है वो भी देखने में आई है। और अब क्योंकि जैसे ही सुबह तक बारिश थी, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान सियासत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही एक मकूला मशहूर है कि एबटाबाद के मौसम के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में आपको धूप नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा छाँव में बैठा हूँ, तो मेरे अकब में आपको जो धूप नज़र आ रही होगी और अच्छी धूप निकली है इस वक्त, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेरे सामने जो आसमान है वहाँ पे बादल मौजूद हैं और यही बादल जो है कुछ देर बाद इस पूरे एबटाबाद को घेर लेंगे और बारिश जो है वो फिर शुरू हो जाएगी। और क्योंकि मानसून की बारिशों की पेशनगोई भी है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता ईद के जो 3-4 दिन गुजरे हैं, इसमें एबटाबाद में इंतहाई रश जो है वो देखने में आया है। और गलियात जो एबटाबाद का एक इलाका है जिसकी मशहूर तरीन मकामात में से एक नथे गली भी है, वहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख जो सियाह हैं वो आए हैं और 54 से 55 हज़ार गाड़ी जो है वो एंटर हुई है एबटाबाद में। लोग एंजॉय करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। किरण, मैं आपसे फिर एक आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद अगर हम आते हैं तो वहाँ पर मज़ेदार खाबे कौन से हैं, खाने कौन से हैं जो इस ठंडे मौसम में आप हमें खिलाएंगी? अच्छा, वैसे खाने खाबों की तो आप बड़ी शौकीन है हमेशा से, लेकिन अच्छा इस्लामाबाद की खूबसूरती की भी बात करें, खाबों के किरण, खाबों का भी फिजा को जवाब दे लाजमी। वैसे तो बड़े ज़बरदस्त मकाम है, अच्छी जगह पर अच्छा खाना आपको मिल जाए, इससे ज़्यादा ब्लेस्ड लाइफ क्या होगी? किरण, आप बताइए। देखिए फिजा, लाहौरी तो वैसे भी खाबों के बड़े शौकीन होते हैं और आप जब भी इस्लामाबाद आएँ मोस्ट वेलकम। हम आपको अच्छी अच्छी जगह पे सैर भी करवाएंगे और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे जो इस्लामाबाद के फेमस खाने हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे भी लेके जाएंगे। तो आप ज़रूर जब भी आएँ तो हमें आपने ज़रूर बताना है कि आप आ रही हैं इस्लामाबाद। स्पेशली अगर इस्लामाबाद में खाबों के हवाले से बताई जाए तो जहाँ पे फूड स्ट्रीट है जो कि बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर आपको लाहौरियों की तरह जैसे कि करतारपुरा है जहाँ पर, ठीक है, तो जैसे लाहौर के खाने मशहूर हैं जैसे पाए, निहारी, चने, पूरियां, वो सब भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अच्छा खाना खाना चाहते हैं, व्यू को भी इंजॉय करना चाहते हैं, मौसम को इंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो मुनाल की समझी जाती है, क्योंकि एक तो वहाँ पे आप टॉप पे जाके पूरे इस्लामाबाद का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। वाह, वेरी नाइस। किरण ने बड़ा, जो लोग भी जाना चाह रहे हैं इसके साथ साथ उनको बड़ा डिटेल किरण ने बड़ी खूबसूरत मंजरकशी की है। वैसे तो मुझे आपकी इस बात का सा एतराज इसलिए क्योंकि आप लाहौर में रह के इस्लामाबाद के खाबों की बात कर रही हैं। लाहौर के अपने खाबे बहुत मशहूर हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है, असल तो इस्लामाबाद की खूबसूरती है, खाने का अपना टेस्ट है वहाँ पे जो मजीद जिसको दोबाला करते हैं आपके लुत्फ को। अच्छा किरण, ये तो खूबसूरती की बात कर ली, खाने खाबों की बात कर ली, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग के बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है, उसके हवाले से इस्लामाबाद की इंतजामिया ने क्या तैयारी की है, क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए एनडीएमए ने कल ही अलर्ट भी जारी कर दिया था कि क्योंकि मानसून की जो बारिशें हैं वो कल से ही स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और 8 जुलाई तक रहेंगी, जिसमें जो पहला स्पेल है 3 से लेकर 6 तक, उसमें जो डीजी मेट हैं उनका कहना था कि उसमें इतनी ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जो 6 से 8 के दरमियान में मानसून बारिशों का स्पेल होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यह कि कम ही चांसेस होते हैं, क्योंकि इस वक्त आप मेरे पीछे मारगला के पहाड़ देख रहे हैं जहाँ पर उस तरह से नहीं होती। हाँ, जो एक नाला है जहाँ पे नाला लेई जिसको कहा जाता है, डेफिनेटली जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें तुग़यानी का खदशा होता है। उसके आसपास की जितनी भी आबादी है वहाँ पे पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लोगों को आगाह कर दिया जाता है और फिर लोग उससे अवेयर हो जाते हैं तो उनको डेफिनेटली वहाँ से निकालने में भी आसानी हो जाती है। अदरवाइज जहाँ पे कुछ ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग के चांसेस नहीं होते, जहाँ पे जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन इसके बावजूद जो तमाम मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया हुआ है कि किसी भी तरह की कोई भी हंगामी सूरत हाल अगर आती है, इमरजेंसी की सूरत हाल आती है तो उसमें वो स्टैंड बाय रहे। तमाम तर जो मशीनरी है उसको भी कहा गया है कि बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखा जाए ताकि अगर कोई भी इस तरह की एकदम से यूजुअली कैपिटल सिटी में तमाम तर इदारे जो ऑलरेडी स्टैंड बाय होते हैं। किरण हमारे साथ ही रहिएगा, सरदार तौकीर की तरफ चलते हैं। सरदार साहब आप बताइए, एबटाबाद में इंतजामिया कितना एक्टिव है? बिल्कुल जी, मानसून की बारिशों के पेश नज़र जो एबटाबाद की इंतज़ामिया है उसने भी जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं वो जारी किए हैं, जिनमें
انہوں نے مختلف محکمے جو ہیں جن میں پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے، اس کے علاوہ واسا ہے اور ٹی ایم اے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ ہے، وہ بھی بالکل تیار ہیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایبٹ آباد میں، روڈ جو ہیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ اتنے زیادہ کھلے ہیں، اور جیسے ہی گاڑیاں ایبٹ آباد میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ٹریفک ہے وہ جام ہو جاتی ہے۔ تو ٹریفک پولیس نے بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے، ٹریفک پولیس نے بھی اپنی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بہت شکریہ سیلان ایاز، آپ ہمیں مری کر رہے تھے، کرن خان اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہی تھی، جبکہ سردار توقیر ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ یہ چیز اچھی ہے کہ اس سے پہلے پیشگی انتظامات کر لیے گئے ہیں تاکہ جو سیاح وہاں پر جائیں، جب آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے کہ انتظامیہ اسٹینڈ بائی پہ ہے، الرٹ ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب کچھ بات کھیل کی کرتے ہیں۔ تو کھیل میں ورلڈ کپ تو ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو ملنی تھی۔ بڑی مشکل سے انڈیا کے ساتھ ہم نے ہائبرڈ ماڈل پر انہیں کنونس کیا، جس کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان میں 4 میچز کھیلے جائیں گے، باقی تمام میزبانی شری لنکا کرے گا۔ بٹ ابھی موسم نے پھر جب انگڑائی لی ہے، ہم موسم کی بات کر رہے تھے، موسم کی وجہ سے کولمبو بھی میزبانی سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی پری مانسون اور مانسون کی بارشیں، ایشیا کپ میں بارش نے ہمیشہ اس رنگ میں بھنگ ڈالا ہے، لیکن اب کولمبو میں بھی موسم ایسا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سے ایک نیا سکیجول ایشیا کپ جو ایشیا کاؤنسل ہے، ایشین باڈی کی جانب سے اناؤنس کیا جائے گا، ایشین کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے۔ یہاں تو پاکستان میں ہی یہ تمام میچز ہونے چاہیے، یا پھر ایٹ دی اینڈ ایونچولی یو اے ای جانا پڑے گا انہیں۔ اچھا، ہونے تو پاکستان میں ہی چاہیے نا، کیونکہ میزبانی کا حق تو پاکستان کو حاصل ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھارت ہمیشہ سے سپورٹس کے اندر بھی سیاست کرتا ہے اور ہر معاملات میں کہیں نہ کہیں لطف فرائی کرنا بھارت کا وتیرہ ہے، تو اس کے باعث جو نیوٹرل وینیو والا جو ہائبرڈ ماڈل تھا، اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ اب نیا سکیجول کیا ہوگا یہ اب طے ہونا باقی ہے۔ 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے، 4 میچز پاکستان میں ہوں گے، لیکن اگر وہاں پر بھی پری مانسون سیزن اسی طرح سے رہتا ہے اور بارش خراب کر دیتے ہیں تمام میچز کو، تو پھر ایشین کرکٹ کاؤنسل کو اس پر سوچنا ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے جو رپورٹر ہیں محمد اشرف ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اسپورٹس اینالسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں۔ چودھری اشرف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا اشرف صاحب کہ ابھی ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی سکیجول کا اعلان کرے گی موسم کو دیکھتے ہوئے، اور پھر انڈیا اگر دوبارہ سے اس پر کوئی اعتراض کر دیتا ہے، متوقع طور پر کیا لگ رہا ہے آپ کو، کہاں پر میچز یو اے ای شفٹ ہوں گے پھر یہ باقی کے تمام میچز؟ فضا، ابھی کل ہی میں نے اپنے ہی چینل پر یہ خبر دی تھی کہ یہ جو ایشیا کپ کا شیڈول ہے یہ پاکستان نے، کیونکہ پاکستان اس کا میزبان ہے، پاکستان نے ہی اس شیڈول کو فائنل کرنا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت پوری اس کی ٹیم اس کو فائنل کرنے کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اگر سری لنکا میں بھی میچز ہوں گے تو وہ پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے، اور یہ نہیں ہوگا اس کا میزبان سری لنکا نہیں ہوگا، سری لنکا صرف اس کو ہوسٹ کرے گا، باقی جو میزبانی ہے وہ پاکستان کے پاس ہی رہے گی۔ 4 میچز یہ طے ہو چکا ہوا ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے کہا مونسون کی یا وہاں پہ بارشوں کی پیش گوئی ہے، اس حوالے سے ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ یہ میچز کولمبو میں ہوں گے یا پالیکے میں ہوں گے، لہٰذا یہ کوئی ایک وینیو ان میں سے چنا جائے گا، کیونکہ پاکستان ٹیم اب سری لنکا خود جا رہی ہے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے۔ اس کا آج تربیتی کیمپ کراچی میں شروع ہو چکا ہے، تو 2 ٹیسٹ میچ جو ہے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے، تو اگر وہ بارش سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ آنے والے میچز بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ فارمیٹ ہے ون ڈے کا۔ اس حوالے سے جو پلان کیا جا رہا ہے، یہ شیڈول ترتیب کیا جا رہا ہے، تو وہ اگلے یعنی کہ اسی ہفتے میں ایشیا کپ کا شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ تیار کر کے ایشین کرکٹ کونسل کو دے گا، اور ایشین کرکٹ کونسل اس کا اعلان کرے گا۔ اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے سب چیزیں طے کی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذکا اشرف صاحب کے بارے میں جب یہ آیا اور انہوں نے اس پہ اظہار ناپسندیدگی کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میزبانی کا حق پاکستان کو ہے اور میچز کہیں اور ہوں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ذکا اشرف صاحب آتے ہیں اور وہ نجم سیٹھی صاحب کی لیگیسی کو لے کے ہی آگے چلیں گے، یا وہ اس فیصلے میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا پوچھا، یہ ہمارے ناظرین کو پتہ بھی ہونا چاہیے
کہ جب ایشین کرکٹ کونسل کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں ہمیں ہمارے بورڈ کو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا، کیونکہ ایشین کرکٹ کونسل کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اور بھارت اگر آپ اس وینیو کو یا اس شیڈول کو تبدیل کرتے ہیں یا آپ انکار کرتے ہیں، پھر آپ کو ایشیا کپ کی میزبانی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور ایسی صورت میں پاکستان کسی طور پر اس کا مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 دفعہ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، جو شیڈول ابھی ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کبھی امکان ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسرا مقابلہ بھی ہو جائے۔ اس سے بہت بڑی گیٹ انکم جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آنی ہے، اور پاکستان کا کسی طور پر اس کا مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ بہت ساری ایشین کرکٹ کونسل اور ICC کے فنڈز پر چلتی ہے، اور ایسی صورت میں پاکستان کے نہیں چاہے گا کہ ایشیا کپ یا اس کو پوسٹ پون کیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ ٹورنامنٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کو صرف 3 میچز اب کھیلنے ہیں جو افغانستان کے خلاف ہے، اور آپ نے کھیلنا ICC کا ورلڈ کپ کھیلنا ہے، اور جو 92 میں آپ نے جیتا تھا اور اس کا ٹائٹل جیتنے کا آپ کا خواب لیے آپ نے بھارت جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اتنے میچز تو کم از کم مل سکیں کہ آپ ورلڈ کپ کی تیاری کر سکیں۔ وہ پھر وہ یہی نا ایک طرح سے یہ وارم اپ میچز ہو جائیں گے، سنسنی والے بھرپور ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ بہت ضرور ایگزیکٹلی وہ ایک وارم اپ کر دے گا، ایک سٹیمنا بوسٹ کر دے گا، لیکن ابھی تو ہمارے مختلف پلیئر جو ہیں وہ انگلینڈ میں کاؤنٹیز بھی کھیل رہے ہیں، پورا فوکس تو ابھی انہوں نے وہاں پر دیا ہوا ہے، تو ریسٹ لیس نہیں ہو جائیں گے وہاں پر کاؤنٹیز کھیلنا، پھر اس کے بعد یہ ایشین کپ آ جانا، پھر اس کے ساتھ فوراً ہی ورلڈ کپ آ جانا، پھر اس کے بعد ابھی سری لنکا کے جو ٹیسٹ میچز ہیں وہ کھیلنے کے لیے بھی ہماری ٹیم نے جانا ہے۔ فضا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ پلیئر ہیں، یہ پروفیشنل پلیئر ہیں، یہ کبھی ریسٹ لیس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بھاری ان کو پیسے ملتے ہیں، بھاری فیسیں ملتی ہیں ان میچز کو کھیلنے کے لیے، تو یہ کسی طور پر نہیں ہوتا۔ ہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمارے کچھ پلیئر جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلے اور وہاں پر درخواست کی تھی کہ ان کو صرف 1 ڈے یا T20 نہ کھلائے جائے، بلکہ ان کو 4 ڈے کے وہاں پہ میچز بھی دیے جائیں، تاکہ کیونکہ پاکستان ٹیم نے سری لنکا میں ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلنی ہے تو وہ 4 ڈے کی ان کی پریکٹس ہو سکے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا شاہین افریدی وہاں پر انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا، ایک اوور میں 4 آؤٹ کیے ہیں انہوں نے، تو انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا، اور وہ واپس بھی آ گئے ہیں، آج کیمپ کو وہاں پر کراچی میں جوائن کریں گے، اور پلیئرز واپس آ گئے جنہوں نے سری لنکا کا۔ اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں ٹھیک ہے میچز ہوتے ہیں، بھارت سے ٹاکرے کے لیے ہماری ٹیم کی اگر ٹیم کمبینیشن کی بات کی جائے تو وہ کیسا ہے؟ تیار ہے ہماری ٹیم؟ تیاری پوری ہے ہماری پلیئرز کی؟ اگر انتخاب کی بات کی جائے تو جی بالکل، یہ وہی پلیئر ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2021-22 میں جو ورلڈ کپ بھارت میں کھیلا UAE میں کھیلا گیا تھا، جو بھارت میں ہونا تھا UAE میں منتقل ہوا تھا، اور ہم نے اس کی یہاں پر ساری کوریج بھی کی تھی، تو وہاں پر پاکستان نے پہلی مرتبہ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرایا تھا، اور ابھی 2 دن پہلے سارب گنگولی کا بھی ایک بیان میڈیا میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پہلا تناؤ والا میچز ہوتے تھے اب وہ نہیں رہے، کیونکہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا ورلڈ کپ یا بڑے عالمی ٹورنامنٹس میں جو مقابلے ہیں اس میں بھارت ہمیشہ ہی جیتا آیا ہے، اور پاکستان نے ایک مرتبہ ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دی ہے، تو لہذا پاکستان کی یہ کھلاڑی ابھی آپ دیکھیں تو پچھلے سال جو آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ ہوا اس کا میلبرن میں جو میچ تھا اس کو میں نے خود بھی کور کیا، وہاں پر بھی ایک بہت کانٹے دار مقابلہ ہوا، پاکستان کے یہی کھلاڑی گزشتہ 3-4 سال سے اسکواڈ کا حصہ ہیں اور یہی پرفارم تو یہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ اچھا چودھری صاحب، آپ چونکہ بہت عرصے سے سپورٹس کی بیٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے آپ کو اندر کی خبریں بھی پتہ ہوتی ہیں، تو یہ بتائیے جو چیئرمین PCB کا جو ایشو بنا ہوا ہے اور اس کے بعد نجم سیٹھی والے دور کا جو آڈٹ کروانے کا اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، وہ کیا مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں؟ کیا ایلیگیشنز لگی ہیں نجم سیٹھی پر، ان کی ٹیم پر؟ فضا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آتی ہے، جانے والے جو بھی چیئرمین ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک آڈٹ شروع کر دیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں کون سی مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت لمبے عرصے 28 سال ہو گئے مجھے اسپورٹ جرنلزم کو کرتے ہوئے، اور 28 سال میں نے بہت سے چیئرمین یہاں پر آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ ہر جانے والے چیئرمین کا آڈٹ کا لیے کہا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی ایک چیئرمین کے بارے میں ایسا کچھ نہیں نکلا یا اس کو سزا دی گئی ہو یا اس کو میڈیا میں لایا گیا ہو کہ اس نے یہ مالی بے ضابطگیاں کی ہیں، اس کے خلاف آئندہ کارروائی کی جائے گی اور
आगे के लिए इसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक हरबा होता है कि जो जाने वाला है वो दोबारा कोई ऐसी साजिश ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे कि उनका जो मतवक्को चेयरमैन है या उनका मतवक्को उम्मीदवार है वो उसके रास्ते में कोई हाल रुकावट हो। मैं आपको ये भी बात बताऊं, क्योंकि इस वक्त ज़का अशरफ फेवरेट हैं पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तो वो फेवरेट हैं। लेट्स सी कि अब नजम सेठी पर क्या एलिगेशंस लगी हैं और अशरफ जो हैं वो पेयरमैन बीसीबी बनते हैं नहीं। थैंक यू वेरी मच चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे और खेल की खबरों के साथ अभी 10 बजे की हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अच्छी अच्छी खबरें तो आ रही हैं कि डॉलर 15 रुपये सस्ता हो गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 7 रुपये सस्ता है, 15 रुपये सस्ता हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क की मसाइल वैसे के वैसे हैं और जिनमें सबसे इस टाइम पर जो सबसे टॉप का इशू है वो इतनी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर, कराची और बड़े शहरों में, तो छोटे शहरों में तो होती है, इन शहरों में भी जब 8-8 घंटे जब आपकी सनतें बंद होंगी, शहरों में हो रही है, फैक्ट्रीज बंद होंगी, सनतें बंद होंगी, तो किस तरह से चलेगा ये कारोबार? अच्छा, गर्मी में दोहरी अजियत का आपको सामना करना पड़ता है ना। एक तरफ सूरज आग बरसाता है आसमान से और दूसरी तरफ बिजली का ये जो बिजली का बहरान है, जो लोड शेडिंग है, ये आपके मसाइल में मज़ीद इजाफा करता है। फिर खाली लोड शेडिंग जो है ना सिर्फ बिजली की हद तक महदूद नहीं होती है। जब बिजली नहीं आती है तो फिर पानी भी नहीं आता है। उसके अलावा बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं जो इसके बाद जन्म लेते हैं। तो इन हालात में अच्छा, फिर दूसरी चीज़, बिजली आती नहीं है और जो बिजली के बिल्स हैं वो इतने भारी भरकम होते हैं, आप बिल्स देते जाएं टैक्सेस की मद के अंदर और बिजली आपको मिलती नहीं है। खैर, अब जो मुल्क भर के डिफरेंट एरिया से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पिशावर से उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान से आसिफ बलोच हैं, जबकि कराची में बिजली की सूरत हाल क्या है इस बारे हमें बता रहे हैं नजीब नाइच। सबसे पहले तो नजीब, शहर कायद का अहवाल बताइएगा। कराची के तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि ये कराची वो शहर है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। इस कराची के ऊपर सारी सियासी जमातें सियासत भी करती हैं, लेकिन इसकी हालत देखें तो लगता है ऐसे ये सिर्फ लावारिस शहर है, कोई पूछने वाला नहीं है इस पे कि इलेक्ट्रिक के जुल्मों सितम अपनी जगह हैं। जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज़ में तकरीबन 10 से 12 घंटे भी लोड शेडिंग कई एरिया ऐसे हैं जहां जारी है और वो आबादी वाले एरिया हैं जहां गुंजान आबादी है, जिस वजह से लोग जो है पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ कारोबारी इलाके हैं जैसे सदर हो गया, गुलशन इकबाल, तारिक रोड समेत कई एरियाज़ में वहाँ भी तकरीबन 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और उन्हें मुतालबा किया है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई पॉलिसी बनाए और हर साल जो उनको रिन्यूअल मिलता है उस हवाले से भी हुकूमत कुछ न कुछ ऐसा तय करे जिससे शहरियों की मुश्किलात में जो है कमी आ सके, क्योंकि हर बार जब गर्मियों का सीज़न आता है तो लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक बढ़ा दिया जाता है। दूसरी जानिब जो इलेक्ट्रिक के तर्जमान हैं उनका ये कहना है कि जहाँ जहाँ लोड शेडिंग की जा रही है वहाँ नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं और शहर जो कराची जो है वो रोशनियों का शहर कहा जाता है। नजीब, ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, शहरी क्या कहते हैं? उसके बाद यहाँ पर तो पानी भी नहीं आता होगा, तो किस तरह से कारोबार चल रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ दिन कबल लियारी के इलाके में यही सूरत हाल थी। जब लाइट नहीं थी तो लोगों के पास घरों में जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से लोग जो है एहतजाज करने पर मजबूर हुए थे। ऐसे ही कुछ और इलाके हैं जहां ये सूरत हाल बनी। इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है कि जिन जिन एरियाज़ में या तो बिलिंग के मसाइल हैं या मेंटेनेंस के इशू हैं वहाँ लोड शेडिंग की जा रही है। उसके अलावा कोई ऐसा जो है शेड्यूल बढ़ाया नहीं गया, लेकिन नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है और इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है आवाम का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत के ठीक है, आवाम का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुल्तान का रुख करेंगे, आसिफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, मुल्तान की गर्मी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि मुल्तान में जितनी आग बरसती है सूरज की सूरत में, और फिर ऐसे में लोड शेडिंग का क्या हाल है? यहाँ पर क्या दौरानिया है बिजली की लोड शेडिंग का? बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्तान की जब भी बात करेंगे तो गर्मी की तो बात जरूर होगी और ऐसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो
तो इस वक्त लोड शेडिंग का जो दौरानी है वो शहरी इलाकों में तकरीबन 8 से तकरीबन 9 घंटे, और जो दही इलाके हैं वहाँ पर तो पुरसाने हाल ही नहीं है, तकरीबन 12 से 14 घंटे रोड चली जा रही है। मुल्तान क्योंकि एक ज़रूरी किस्सा भी है तो ट्यूबवेल का बड़ा यहाँ पर जो है वो अमल दरामद होता है, लेकिन क्योंकि बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि अब बड़ी फसल है यहाँ पर कपास की, तो कपास की फसल जो है वो भी मुस्तकिल होने से क्योंकि पानी नहीं पूरा कर पा रहे किसान। दूसरी तरफ छोटी इंडस्ट्री पावर लूम्स इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर अब 8-9 होगी, तो वो काफी आसिफ हमें अपडेट कर रहे हैं मुल्तान के अंदर भी। आसिफ, हम आपको क्लियर सुन नहीं पा रहे, हम आपके पास तरफ दोबारा आएंगे। उमैर यासिर की तरफ चलते हैं जो कि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा पेशावर के अंदर क्या सूरत हाल है उमैर साहब? सुबह ही सुबह सूरज तो अपने तेवर दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिजली के लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? जी, पेशावर की जो सूरत हाल है वो भी दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे अगर पेशावर शहर की बात की जाए तो एक तो पेस्को शेड्यूल जारी करता है लोड शेडिंग का, लेकिन इसके साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मसलन शहरी इलाकों में जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो 6 से 8 घंटे है, लेकिन अमली तौर पे यहाँ पे 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग शहरी इलाकों में हो रही है। और पेशावर के नवा में जो देहात हैं उसका तो आप पूछे ही नहीं, क्योंकि 16 से 20 घंटे तक की और बाद इलाकों में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग होती है। और यही वजह है कि इस शदीद जब इस लोड शेडिंग की वजह से जिंदगी का पहिया रुकता है तो लोगों की कारोबारी जिंदगी भी रुक जाता है, मुतासिर होते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी पेशावर में एहतजाज हुआ लोड शेडिंग के खिलाफ, और इसके साथ साथ खुसूसन जो अब जो ईद उल अज़हा गुजरी है वहाँ पर भी, हालांकि चाहिए तो ये था कि ईद उल अज़हा पे कम से कम लोड शेडिंग न की जाती, लेकिन बदतरीन लोड शेडिंग ईद उल अज़हा पर भी की गई है। जैसा कि आपने कहा कि कराची रेवेन्यू पैदा करने वाला शहर है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बिजली पैदा करने वाला सूबा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है और मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों को जो बिजली की फराहमी है वो इसी सूबे से फराहम होती है। हमने पेशावर के बारे में बात की, और इसी तरह और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर शहर हैं और देहात है वहाँ पर अगर बात की जाए तो वो भी इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ पे कोई भी ऐसा पुरसाने हाल नहीं है कि जहाँ पे इस बिजली का मसला वहाँ पे हल हो सके। तो यही वजह है कि लोगों की ज़िंदगी जीरन है। इस वक्त तो चलें स्कूलों की कॉलेजेस की छुट्टियां हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजिमीन हैं या प्राइवेट मुलाजिमीन हैं, जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, उनको जिस तरीके से सुबह तैयारी में मसला आता है या घरेलू ख़वातीन को कारोबारी ज़िंदगी चलाने में अपने घर के काम काज में मुश्किल पैदा होती है, और इसके साथ साथ जो बाजारों की सूरत हाल है, ऑब्वियसली कारोबार भी मुतासर होते हैं, घर में रहने वाले भी मुतासर होते हैं, ख़वातीन मुतासर होती हैं, किचन का काम नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर, कराची और उसके साथ साथ मुल्तान से। यस, मुल्तान से हमें नुमाइंदगान हमारे अपडेट कर रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। तो कारोबार ज़िंदगी मुतासर होने के साथ साथ हमारी मईशत को इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभी जो नेक्स्ट हमारा अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, वही हुआ जिसका डर था। अच्छा, ईद से पहले हम अपने व्यूवर्स को कहते रहे कि ईद उल अज़हा आ रही है, ठीक है, एक साल के बाद ये ईद आती है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, और जो गोश्त है उससे भी आपने महजूज होना है, उससे भी लुत्फानंदोज होना है। लेकिन पे हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हमने डॉक्टर्स को बाकायदा इनवाइट किया और बताया कि ठीक है, बसियार खोरी जिसे कहते हैं, गोश्त खोरी जिसे कहते हैं, कि आपने खाना है लेकिन खाने में एतदाल रखना है। यही गोश्त अगर आप एतदाल के साथ खाएंगे तो ये आपका जुज़्वे बदन बनेगा, आपके लिए सेहत का बाइस बनेगा। लेकिन होता ये है कि हम लोगों ने कसम खाई हुई है, हम लोगों ने कसम खा रखी है कि बस गोश्त मिलना है, और शायद हम समझते हैं ये हमें आखिरी दफ़ा मिलना है और इसी पर हमने हाथ साफ करने हैं। और वही हुआ कि ईद के तीसरे दिन जो रिपोर्ट्स हुए, सिर्फ पंजाब में 20,000 के करीब मरीज़ अस्पताल आए हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हुई, डायरिया हुआ। तो ये सब वजह यही थी कि ज़्यादा गोश्त खाना था। इस गोश्त खाने की वजह से ये लोग हमारे हस्पताल में पहुंचे हैं। तो हमने पहले भी अपने नाजरीन को आगाह किया था और इन खदशात का इजहार किया था कि हर साल इसी तरह होता है,
عید الاضحیٰ گزرتی ہے، عید کے دوسرے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں رش لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہے. یہ ہے الارمنگ سچویشن. ہم سب کے لیے یہ لمحہ المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کھانے میں اعتدال نہیں رکھتے ہیں، اور پھر وہی گوشت جس نے جزو بدن بننا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بیماری کا اور آپ کے لیے مسائل کا باعث بنتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد رانا اشرف صاحب موجود ہیں. ویلکم کریں گے انہیں پروگرام میں. اور میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ ہے کسی کی زندگی کو بچانا. اور سٹمک پین جتنا درد کرتا ہے، جتنا آپ کو سٹمک پین آپ کے لیے جتنا ہوتا ہے نا تکلیف دہ ہوتا ہے. میں نے تو بھی ریسنٹلی آئی فیلٹ اٹ، لیکن وہ بیفور عید تھا، عید کے گوشت کی وجہ سے نہیں تھا. بسیار خوری کے نہیں، عید سے پہلے تھا میرا، عید سے پہلے تھا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی طویل اس کے اندر جو ہے نا آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، آپ نے بڑے لوگوں کو ٹھیک بھی کیا ہے، لیکن کوئی لوگ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ پہلے آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ منع کر کے تھک گئے ہیں کہ زیادہ گوشت نہیں کھانا، زیادہ گوشت نہیں کھانا، لیکن قربانی پہ ایسے ہاتھ صاف کیے ہیں. میں کہتی ہوں کبھی باربیکیو، کبھی ران روسٹ ہو رہی ہے، کبھی مٹن پلاؤ بن رہا ہے، کبھی بیف بریانی بن رہی ہے. ویسے منہ میں پانی آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے آپ کی ڈائٹ کیا، پہلے یہ بتا دیں. ڈاکٹرز کیسا کھانا کھاتے ہیں عید پر؟ نہیں، بہت شکریہ جی پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. ڈاکٹر بھی ویسے ہی کھانا کھاتے ہیں جیسے عام لوگ کھاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کو بھی وہی پرابلم ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ بسیار خوری کریں تو اس وجہ سے کوئی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے اور وہی جو باقی لوگ کھا پی رہے ہیں. دیکھیے میں نے ایک عرصہ ایز اے کلینیشین گزارا، اور اب کافی عرصے سے ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ پوری ہیلتھ ہم پریونٹیو کی طرف شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ پہلے لوگوں کو بتاتے رہے کہ کھانا آپ عید پہ ایک حد سے زیادہ نہ کھائیں، اور اس کی دو وجہ ہیں. عید الاضحیٰ کے اوپر جب ہم ڈیوٹی دیا کرتے تھے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس کے اندر، تو عید کے یہ جو بڑی عید ہوتی تھی، اس کے بعد مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہر سال ہوتا تھا. اور اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی جو برداشت وہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم تھا. لیکن اس سال یہ پرابلم ڈبل ہوا. وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ یہ شدید گرمی تھی، اور پھر ایک قسم کا برسات کا موسم آ گیا. یہ موسم جو شدید گرمی اور اس طرح کی برسات کا موسم ہوتا ہے کہ ایک دم ہبس ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر ہائی ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی بارش ہوئی، پھر ہبس زیادہ ہوا. یہ زیادہ کھانے کے لیے ویسے ہی مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کے جو گھر کی بزرگ خواتین تھیں وہ برسات کے پکوان علیحدہ بنا کرتے تھے، اور شدید گرمی میں دوپہر کا کھانا بڑا لائٹ رکھا جاتا تھا اور سیلڈ پر زیادہ فوکسڈ کیا جاتا تھا کہ فروٹس اور سیلڈ کھا کے جو ہے نا وہ سٹمک کو فل کر لیا جائے. بٹ ابھی ڈاکٹر صاحب عید کے 3 دنوں میں تقریباً جو 3 بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس آئے ہیں، اور سب ڈائریا کی شکایت کے ساتھ آئے ہیں. ہمارے جو ناظرین ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، تو انہیں کچھ مشورے دیجئے کھانا کم کرنے کے علاوہ بھی اور کیا چیز ہیں ڈائٹ میں؟ دوسری چیز سر یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گوشت انہوں نے اعتدال کے ساتھ کھایا، لیکن اس کے باوجود وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہوئے. کیا یہ گوشت بڑا بھاری ہوتا ہے، بہت ہیوی وہ ہوتا ہے جو ہضم نہیں ہوتا ہے، یا پھر زیادہ کھانے سے ہی آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں؟ دیکھیے جو لوگ بیمار ہو کے ہاسپٹل آ رہے ہیں، اس کی 2-3 ڈفرینٹ وجوہات ہیں. جو بنیادی بڑی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنی بساط سے زیادہ گوشت کھایا، یعنی کہ اب اس کی عمر وہ نہیں ہے جو آج سے 10-20 سال پہلے تھی. اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہوئی ہے تو اب بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا ہی گوشت کھا سکتا ہوں جتنا جب میں 18-20 سال کا تھا، میں اتنا گوشت کھا سکتا ہوں. نمبر 2، بعض لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. مثلا ایک مزدور ہے جو پورا دن محنت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اسی عمر کا ایک شخص جو فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتا تو مزدور زیادہ گوشت کھا سکتا ہے، آپ اتنا گوشت نہیں کھا سکتے. اور تیسری یہ بات ہے کہ نارملی آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے تو 1-2 بوٹیاں ایک سالن میں لوگ لیتے ہیں، لیکن یہاں وہ 2 کی بجائے 10, 20, 25 تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو آپ کی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آپ نے کھایا، اور وہ باڈی کا ایک اپنا میکنزم ہے. کوئی بھی چیز آپ برداشت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی نا. بالکل، اور نقصان پہنچائے گی. اور یہ جو لوز موشنز ہوتے ہیں یہ ایک اس کا باڈی کا کمپنسیٹری میکنزم ہے.
नंबर दूसरा ये है कि बाज़ लोग जब बाहर जाके हम ईद पे खाने खाते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं, जो भी है, तो वो कोई बाज़ दफ़ा हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पे नहीं बनाया गया होता खाना, खाना कच्चा होता है, पानी साफ नहीं होता। तो वो दूसरा एक अलग वजह है कि क्योंकि हमने आउटडोर ईटिंग्स की या खाने और पीने का एहतियात नहीं की, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, आपको वायरल इन्फेक्शन हुई, उससे भी आपको ये पेट आपके ख़राब हुए। मशवरे सिर्फ इसके अंदर यही है कि ये मौसम ऐसा है कि जिसमें हैवी खाना ईद हो या ना हो आपको नहीं खाना चाहिए, दोपहर का ख़ास तौर पे। लाइट खाना खाएं, कोई सा भी खाना खाएं, लाइट खाना खाएं, और उसके साथ चटनी वटनी और इस तरह के सैलड्स वो आप अपने इस्तेमाल में रखें। ये मौसम हब्स का मौसम है जिसमें अगर आपने नोट किया होगा, आप थोड़ी देर के लिए बगैर अच्छा डॉक्टर साहब एक ये बता दें, क्लियर कर दें, एक अक्सर ऐसा होता है कि कहा जाता है कि अगर आपने ऐसे मुर्ग मसलम खाए भी है ना, तो उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, वो आपके खाने को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये कितनी खतरनाक है? या उसके अल्टरनेटिव पे खाना खाने के फ़ौरन बाद अक्सर लोग फ़ौरन चाय भी पीते हैं, इज़ इट सेफ? देखिए अच्छा नहीं है। देखिए जो कोला ड्रिंक्स हैं, कोई भी हो, किसी भी ब्रांड के हो, जिसमें गैस होती है, वो आपके पेट को डिस्टेंड करते हैं। तो वो लोग जब उनको डकार आता है तो वो समझते हैं खाना हजम हो रहा है। वो खाना हजम नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ क्योंकि इसके अंदर जो आप ड्रिंक पी रहे हैं वो गैस वाली होती है, तो वो आपके बॉडी से उसने निकलना है, तो वो आपको गैस से निकल गई, तो आपने कहा ये डकार लग रहे हैं, ये खाने को हजम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर खाने को आपने ज़्यादा खा भी लिया और आप हजम करना चाहते हैं, तो अगेन मैं आपको ट्रेडिशनल जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो लोगों का रूटीन थी, वो ये थी कि शादियों की दावतों में रायता बना करता था जीरे का, दही और जीरे को मिक्स करके, और नमक थोड़ा सा होता था। तो दही जो है वो उसके अंदर ये डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, और वो भी दही जो प्रॉपर बना हुआ हो, यानी कि देसी दही हो। तो वो अगर आपको मिल जाए तो मेरे ख्याल से बोतल पीने की बजाय आप अगर दही को पी लें, उसकी थोड़ी सी बना के। सर आखिर में जो होना था वो तो हो चुका, लोग बीमार हो गए, गोश्त में बेएहतियाती की। सर अब जिस तरह आपने कहा कि गर्मी है, हब्स का मौसम है, तो दस्तरखान में क्या क्या खाने आपके होने चाहिए? आप क्या इसमें क्या कहेंगे कि गर्मी में क्या वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए या खाने में गोश्त का एहतियात कम करनी चाहिए? जी कोई भी खाना आप खाएं, उसको उसकी मिकदार, सालन की मिकदार कम रखें। और आपको अगर याद हो कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो गर्मियों में बाज़ दफ़ा खरबूजे के साथ रोटी खा लिया करते थे, चटनी के साथ रोटी खा लिया करते थे। ये नहीं है कि वो सालन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये था कि कहा जाता था कि इस मौसम में आपको ज़्यादा सालन नहीं खाना, तो वो उसी की तरफ आए। दूसरा जो अच्छी चीजें हैं, आप दाल पका लीजिए, माश की दाल लोग इस मौसम में पकाया करते थे। बिल्कुल, लेस मीट होगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सीईओ ग्लोबल हेल्थ डॉक्टर राना जमात अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुफीद में दे रहे थे इत्तेदाल के साथ। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स वो भी इस चीज को पसंद करेंगे और इस पर अमल करेंगे, और आप भी और मैं भी, हम लोग भी इस पर अमल करेंगे, क्योंकि ईद चली गई, गर्मियां बाकी हैं। तो आपसे मिलते हैं ब्रेक पर जाने से पहले एक पैकेज है। एग्जैक्टली ब्रेक पर जाने से पहले एक पैकेज है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा हो गया। अच्छा जो हेल्थ से रिलेटेड है, अभी जो हम बात कर रहे थे, अच्छा उसमें एक चीज़ जो बड़े डॉक्टर साहब के क्लियर आ गई कि मुझे आदत है कि मैं चाय के साथ, खाना खाने के बाद फौरन चाय लेती हूँ। डॉक्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं ब्रेक फौरन इस वजह से करके ले लीजिएगा। अभी एक बड़ा जबरदस्त पैकेज है, टाइटैनिक मूवी भी आपने हमने सबने देखी होगी। अच्छा उस मूवी में ये देखा गया, उसके अंदर जो सीन, उसका जो मूवी के हवाले से जो बात हुई है, वो नो डाउट टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, लेकिन अब खबर ये है कि उससे भी बड़ा जहाज, अब बिग जायंट जो है वो बना है। इस हवाले से एक पैकेज हमने तैयार किया, आपको वो दिखा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको बड़ा मसला होता है, अच्छा हमारी सोसाइटी में ना एक बड़ा टर्म है कि आप पढ़े लिखे या आपकी डिग्रीज़ या आपने किस चीज़ में पढ़ाई की है, आपकी तरबियत क्या है, वो फोकस नहीं होता। हमारा पूरा फोकस होता है इंग्लिश बोलने पर, और फिर भी अल्लाह के हुक्म से हम ऐसी ख़राब किस्म की गुलाबी इंग्लिश बोलते हैं। एजुकेशन हमारी मुकम्मल हो जाती है, 16 ईयर एजुकेशन हमारी हो जाती है, बट इंग्लिश ठीक नहीं होती है। अच्छा इसमें तो कोई शक नहीं है, गो के हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन इंग्लिश अब सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक कम्युनिकेशन का जरिया है, ये एक नॉलेज है, एक इल्म है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। पूरी
पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ सफारतकार एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं या पूरी दुनिया में एक दूसरे के लिए बात, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर उर्दू है जिसमें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लैंग्वेज जो इंटरनेशनल, और जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं अगर वो इंग्लिश उनको नहीं आती है तो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर बन जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। लेकिन अब क्या वजह है? बेशुमार, हालांकि कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश को सही तरीके से सीखें तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब इंग्लिश सीखनी कैसे है, आप अपनी ज़बान, अपनी लैंग्वेज बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए असद याकूब साहब जो कि मारूफ टीचर हैं और आइल्स ट्रेनर हैं इंटरनेशनल, वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह कहा जाता है कि इंग्लिश एक आलमी ज़बान है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा मसला होता है जब हमारे यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो इतना हवा क्यों बनाया हुआ है? इंग्लिश क्या मुश्किल है इतनी जो लोग सीख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते? और आइल्स के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल होता है, लोग भागते हैं उससे। ओके, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करूंगा कि देखें, इंग्लिश जो सिखाने वाला है ना, उसकी अपनी फिलॉसफी इंग्लिश को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। हमने स्कूल में जिस दौर में टीचर्स से इंग्लिश सीखी, उन टीचर्स के लिए भी इंग्लिश मुश्किल थी और उन्होंने जिनसे इंग्लिश सीखी उनके लिए भी मुश्किल थी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें इंग्लिश को सिखाया एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ लैंग्वेज। और उसके बाद हमारे साथ जुल्म क्या हुआ, हमें ट्रांसलेशन पे डाल दिया, दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। अब हम उससे बाहर नहीं आए। देखिए, लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, आप लोग उर्दू में बातचीत करते हैं, आप लोग उर्दू में सोचते हैं, आपके ड्रीम्स उर्दू में आते हैं। अगर आप इंग्लिश में, यानी अगर हम कैट को कैट समझें, हम बिल्ली ना कहें, तो हम इंग्लिश को डायरेक्ट मेथड से सीख सकते हैं। तो एक तो ट्रांसलेशन मेथड, और फिर क्या, वो हमारी इंग्लिश फनी हो गई, माई हार्ट इज गार्डन गार्डन विद हैप्पीनेस, कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो मेरा एक स्टूडेंट कहता है, जी सर, वॉक स्लोली स्लोली, आई एम टायर्ड, वॉक स्लोली स्लोली। अब इंग्लिश में स्लोली स्लोली नहीं कहते, प्लीज वॉक स्लोली, आई एम टायर्ड, समथिंग लाइक दैट। तो जब हम ट्रांसलेशन में आए, इंग्लिश मुश्किल होगी। फिर जिन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई, उन्होंने उसको ऐसे प्रेजेंट किया जैसे, देखें, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, आपके लिए आसान हो। आसान क्यों होगा? आपको टीचर अच्छे मिल गए। मुश्किल क्यों? आपको टीचर अच्छे नहीं मिले। तो अगर इंग्लिश सिखाने वाले के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसका अपना बिलीफ ये है कि इंग्लिश बोलने से आती है, इंग्लिश सीखने से नहीं आती। बिल्कुल, गाड़ी चलाना। एग्जैक्टली, यही सर मैं आपसे सवाल करने वाला था कि इंग्लिश तो बोलने से आती है, हमें सिखाई जाती है ट्रांसलेशन की सूरत में, तो बुनियादी बैरियर तो फिर यही हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, एक बैरियर तो ये हो गया। दूसरा बैरियर ये हो गया कि हम इंग्लिश को यूज़ नहीं करते। हमने अपने आप को बंद किया हुआ है कि अगर मैंने ख़राब इंग्लिश बोली तो मेरा इतना मजाक उड़ेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उस वजह से हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। नहीं, इट हैपन, ये वैसे इसको डिनाइल वाली बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में आप ख़राब उर्दू बोल दो, द पीपल डोंट माइंड, लेकिन अगर कोई एक फ्रेज, कोई ऐसा टर्म बोल दो, वो समझते हैं कि शायद यू आर नॉट वेल एजुकेटेड, आपके पास जो है वो इतनी पढ़ाई नहीं हुआ, पेंडू, कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तुमसे ये वर्ड, और स्पेशली प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड की, अगर आप उसको स्लोली। अच्छा, बाय द वे, जो लोग कह रहे होते हैं उनकी अपनी इंग्लिश माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। देखिए, पता है क्या है, दो तीन चीजें, जब भी आप एक नई जबान सीखते हैं, उस जबान पे आपको अबूर हासिल इतनी जल्दी नहीं होता। तो ये चीजें आपको बोल्डली एक्सेप्ट करना पड़ेंगी। अब आप ये देखें कि इंग्लिश जब चाइनीज बोलते हैं या इंग्लिश जब अरब्स बोलते हैं, उनका एक्सेंट इंतहाई खराब होता है। तो गोरे जब हमारा नाम लेते हैं तब कौन सा ठीक लेते बिल्कुल हैं? बिल्कुल ऐसे। तो वो चीजें आपको बोल्डली एक्सेप्ट करना पड़ेंगी कि इट्स अ न्यू लैंग्वेज, इट्स नॉट माय मदर टंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, सो आई एम लाइकली टू मेक सम मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप ये कबूल कर लेते हैं तो फिर आप, अच्छा, ये तो कबूल उसने करना है कि जो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन जो सामने वाला है जिसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट जो भी फ्रेज है वो पता है, उस पे फर्ज होता है कि वो आपकी गलती पब्लिकली निकाले, कुछ भी हो जाए, मतलब वो बार बार उस वर्ड को आपके सामने यूज करेगा कि आपको रियलाइज हो जाए कि आपने उस वर्ड को ठीक नहीं बोला। तो जो ये गलती इस तरह से पिक करते हैं पब्लिकली, उनको भी थोड़ा समझाइए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी वाइफ की। माय वाइफ इज एमए इंग्लिश लिटरेचर, बट शी डजंट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं पे गड़बड़ हुई तो साथ ही इंग्लिश की मिस्टेक निकाल देनी। तो मेरे ख्याल से देखें, दो चीजें हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। हमें इंग्लिश को इनपुट करना है, और इनपुट करने का तरीका बदल गया है। अब वो नहीं है कि आप व्हाइट बोर्ड पे जनाब आपको सिखाया जा रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, उससे तो आपको वैसे ही चुक पड़ जाती है। इंग्लिश की आपकी जो है ना चुक पड़ जाती है। तो बेसिकली तरीका ये है कि आपको
प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाई जाए। अब प्रैक्टिकल इंग्लिश क्या है, आपको अगर एक लेसन दिया उसकी आपसे प्रैक्टिस करवाई जाए बोल के, तो जो आप बोल के सीखते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश को प्रैक्टिकली सर आप खुद भी टीचर हैं, मुझे लगता है ये जो हमारे स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में जो एक रट्टा सिस्टम है, पढ़ी पढ़ाई चीज़ को रट्टा लगाना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने सोचना नहीं है, तो ये भी एक बुनियादी वजह है हमारी इंग्लिश की या कोई भी सब्जेक्ट उसकी खराबी की। बिल्कुल है, एग्जैक्ट। देखिए हमारी क्रिएटिवनेस खत्म हो जाती है। और देखिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो रट्टा लगाने पे ज्यादा एनर्जी जाती है। आप एक चीज को आपको समझ नहीं आ रही लेकिन आप उसको दिमाग में बिठाते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज आपको समझ आ जाए तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज प्रेजेंट करें बजाय इसके कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। अच्छा, अब ये भी तो है ना कि एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। अब ये जो चुका चुकी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ब्रिटिशर्स इस पर फोकस्ड होते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस कौन सा है। अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से कुछ नहीं होता। ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूंगा। इंग्लिश जो भी हो उसके जो रूल्स हैं ग्रामर के वो ऑलमोस्ट सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में मेन जो फर्क है वो डायलेक्ट का है। अमेरिकन डायलेक्ट, ब्रिटिश डायलेक्ट, ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद कुछ वोकैबुलरी का, कुछ ग्रामर का, लेकिन जो मेन रूल्स हैं लैंग्वेज के वो रूल्स तो एज इट इज यूनिवर्सल। हाँ जी। और जो हम पाकिस्तानी है ना, हमारी इंग्लिश ना तितर ना बटेर, यानी ना हम ब्रिटिश बोलते हैं ना हम अमेरिकन। मेरा एक स्टूडेंट था क्लास में आया जनाब, उसने मैंने कहा इंग्लिश अल्फाबेट सुनाओ, कहता ABCD, अच्छा एंड भी आया QYXZ। मैंने कहा यार ये Z क्यों बोला? कहता सर आई स्पीक अमेरिकन इंग्लिश। मैंने कहा वाह यार, Z को Z कह दिया तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोलने लग गए। तो हम जो है ना हम ब्रिटिश बोलते हैं ना हम अमेरिकन बोलते हैं। हम अभी स्टार्ट में एशियन डायलेक्ट जिसको हम पाकिस्तानी डायलेक्ट कहते हैं वो बोलते हैं। उसके बाद अब मेरा एक स्टूडेंट था क्लास में आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हैव यू लिव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कहता नो सर। मैंने कहा यार आपका एक्सेंट इतना कमाल है, प्योर अमेरिकन इंग्लिश आप बोल रहे हो। उसने जवाब दिया एक सेंटेंस में, कहता सर आई लव HBO। अब जो बंदा HBO देखेगा, जो बंदा 3-4 मूवीज देखता है HBO पे, वो तो अमेरिकन बन जाएगा। आप नेटफ्लिक्स पे, वैसे तो नेटफ्लिक्स की प्रमोशन ही हो जाएगी, बट आप नेटफ्लिक्स देखें, आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव्ड होगी। और प्लस आप न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, अब जिस तरह ग्रामर की बात कर रहे थे, आइल्स जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो ग्रामर्स की मिस्टेक, जैसे I dance, you dance and he dances, ये इतना डिफरेंट हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना बिल्कुल समझ नहीं आती। So what is the easy way out? ओके, देखिए आइल्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, मैं ये कहूँगा कि आपने फॉरेन कंट्री बाय एयर जाना है या बाय बोट जाना है। और बाय बोट अनफॉर्चुनेटली अगर तो आपने बाय बोट जाना है, हाँ बिल्कुल, तो उसमें फिर आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप एक रीजनेबल तरीके से लीगल वे में जाना चाहते हैं तब आपको आइल्स करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये जो 5-6 साल हैं इतने इंपॉर्टेंट है। धड़ाधड़ लोगों को वीजाज इशू हो रहे हैं और बहुत तेजी से जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रही है। बहुत लोग जा रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और मैं कहता हूँ है तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये लोग पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, एक बंदा भी अगर $1000 भेजते हैं और 10,000 लोग जाते हैं तो हमारे मुल्क का बहुत अच्छा भला हो सकता है। राइट। तो बाहर जाने के लिए मेन जो कोर्स है आपका वो आइल्स है। बेशक आपने किसी भी चीज़ के लिए जाना है, एजुकेशन है, एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट बना दिया आइल्स। अच्छा, अब आइल्स जो है वो सिर्फ आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता है, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने बैंड दे दिया 1 बैंड से लेकर 9 बैंड तक। 1 बैंड का मतलब है नॉन यूजर, कि आपका इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, आप घर वापस जाएं। ओके। और 9 बैंड का मतलब है यू आर एक्सपर्ट यूजर ऑफ इंग्लिश। अब वो फिर क्राइटेरिया, कोई कहता है हमें 4 बैंड चाहिए, कोई कहता है हमें 5 यूनिवर्सिटी के लिए 6 बैंड चाहिए, 7 चाहिए, तो वो फिर आपका स्कोर उसमें फ्लक्चुएट करता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो मदर्स इस वक्त देख रही हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह इंग्लिश सिखा सकते हैं? देखिए, मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाई इंग्लिश बोल के, और बल्कि मैंने असल में इंग्लिश बोलना सीखा अपने बच्चों से। किस तरह से, व्हेन माय सन वाज बोर्न, डे 1 से मैंने उसके साथ इंग्लिश में बातचीत शुरू की। मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुम इसके साथ इंग्लिश बोलते हो, बच्चा तो आगे से बोलता ही नहीं है। लेकिन जब उस बच्चे ने बोलना शुरू किया, अभी रिसेंटली मेरा बेटा आइल्स में अपीयर हुआ है और उसने 7.5 बैंड लिया। राइट। तो अगर पेरेंट्स खुद इंग्लिश जानते हैं, मैं ये देखता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको खुद इंग्लिश आती है लेकिन बच्चों की खराब कर देते। अब मेरे घर में मेरे बच्चों की जो फादर लैंग्वेज है, फादर टंग, वो इंग्लिश है, मदर टंग जो है वो उर्दू है और पंजाबी, क्योंकि हम सोसाइटी में बच्चे पंजाबी सीख जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये आजकल कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं स्पोकन इंग्लिश को लेके, किसी अच्छे से टीचर के पास बच्चों को स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाएं। एक चीज देखिएगा, आपकी जो सर्विसेज हैं, अब मैं जब तक एक स्ट्रीट
اکیڈمی کا ٹیچر تھا, میری اپرچونٹی ان 2-4 گلیوں میں تھی, ان 2-4 گلیوں کے خاندان, ان کے بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے. لیکن جب میں نے یوٹیوب کا سہارا لیا تو میں ایک گلوبل ٹیچر بن گیا. مطلب جو میری پروڈکٹ ہے وہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور کس وجہ سے؟ انگلش کی وجہ سے. تو اگر آج ہمارا ایک بچہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے, جو انجینئر بن رہا ہے, اگر اس کو انگلش آتی ہے تو اس کی پروڈکٹ اینڈ سروسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ہوں گی, اور وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ایج ہے. تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ بچوں کی جس طرح باقی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, ان کی انگلش پہ فوکس کریں, ان کو کوئی اچھی سی انگلش لینگویج کے کورسز کروائیں تاکہ وہ بچے آگے چل کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدم رکھ سکیں. سر ٹھیک ہے. اچھا, اب وہی بات جس طرح ہم نے کہا کہ نوجوان بہت بڑا ہوا سمجھتے ہیں آئلٹس کو, آئلٹس اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ود ان 1 to 2 months, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے, کس طریقے سے اس کو اس کی تیاری پریپریشن کرنی چاہیے؟ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ویسے سب کے لیے جو بھی ینگسٹرز دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے جو نیچرل طریقہ ہے نا کسی بھی زبان کو سیکھنے کا, وہ ہے لسننگ. یعنی جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی, اس کے بعد پھر پروسیس چلتا رہا. تو اگر آپ نے آئلٹس کی پریپریشن کرنی ہے, سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لسننگ سے سٹارٹ کریں. سب سے پہلے آپ لسننگ موڈیول دیکھیں, وہاں پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے گرامر کی, نہ ٹینسز کی, نہ کسی اور کی. آپ سن رہے ہیں اور آپ بکلیٹ پہ آنسر لکھ رہے ہیں. جو ہی آپ لسننگ سے سٹارٹ کریں گے, کہتے ہیں گڈ لسنرز آر گڈ اسپیکرز, گڈ ریڈرز آر گڈ رائٹرز. تو جب آپ لسننگ کریں گے, 2-4 ٹیسٹ آپ سالو کریں گے, اس چیز کا امپیکٹ آئے گا آپ کی اسپیکنگ پہ. اس کے ساتھ ہی آپ اسپیکنگ کو سٹارٹ کریں, اور اس کے بعد آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں, اور ریڈنگ کے بعد آپ رائٹنگ سٹارٹ کریں. اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. کیمبرج کی بکس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں, لوگوں کی مختلف چینلز ہیں, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آئلٹس ایک ایسا کورس ہے جس کی آپ کو پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک فارمیٹ ہے, اس فارمیٹ پہ انہوں نے آپ کی انگلش کو ٹیسٹ کرنا ہے, بس آپ اس فارمیٹ کو اگر گو تھرو کریں. اور آئلٹس کا کوئی سلیبس نہیں ہے کہ جی یہ 4 چیپٹرز یاد کر لیں, اس میں سے ایک چیپٹر آئے گا. آئلٹس کا پیٹرن ہے, اس پیٹرن پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جب آپ وہاں پہ جائیں گے ہمیشہ نیا پیپر ہوگا آپ کے لیے. تو میرے خیال سے لسننگ سے سٹارٹ کریں, اس کے بعد اسپیکنگ پہ جائیں, پھر ریڈنگ کریں, اور پھر رائٹنگ کریں, تو آپ اچھا سکور, ریزنیبل سکور لے سکتے ہیں, جس سے آپ فارن کنٹری میں جا سکتے ہیں. بہت خوب, بہت شکریہ حسن صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور امید ہے ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی باتوں سے استفادہ. ناظرین, ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کسی بھی ملک کی ترقی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ نہ تو وہاں کی فیکٹریوں سے نکلتا دھواں ہوتا ہے, نہ تو وہاں اس ملک کے سرسبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں, نہ تو بڑی بڑی فیکٹریز اور روڈز ہوتی ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی میں نا وہاں کی نوجوان نسل, وہاں کی یوتھ بہت میٹر کرتی ہے. اور پاکستان اس لحاظ سے کافی زرخیز ملک ہے, بلیسڈ ملک ہے کہ یہاں پر 60% کے قریب جو ہماری آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. اور یوتھ کے حوالے سے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, بلا شبہ ہمارے ملک میں بے شمار ٹیلنٹ موجود ہے. ایک ایسا ہی ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جس کو لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور یقیناً وہ پاکستان کے ایک سپوت ہیں قابل فخر. اور ان کا تورہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں میں جو رہنمائی کی ہے, جو نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی ہے یوتھ لیڈرشپ کے ذریعے, جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے, ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں ان کو ڈیانا ایوارڈ دیا گیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ یوتھ لیڈر فہد شہباز موجود ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے ان خدمات کے اعتراف میں جتنا بڑا آپ کو ڈیانا ایوارڈ ملا ہے, تو رسپانس پبلک کا فیڈ بیک کیسا آپ کو آ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. یہ 8 سال کی بہتر ہے, چونکہ ہم نے 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کا جب قیام کیا تھا تو اس میں بہت مشکل سفر تھا. اور چونکہ اس میں ڈگریز بھی اپنی ساتھ ساتھ مکمل کرنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی رہنمائی بھی کرنی تھی, تو کوشش کی ہے کہ ہمیشہ بیلنس لائف رکھ کے جو اپنے اہداف ہیں اس کو اچیو کیا جائے. تو الحمدللہ فخر ہے کہ پاکستان کا نام ہم ان چند نوجوانوں میں ہیں جن کی وجہ سے جانا جا رہا ہے ڈیانا ایوارڈ کی سلسلے. ویری نائس. اچھا فہد, یہ بتائیے کہ آپ جو ایک پورا یوتھ اسمبلی آپ رن کر رہے ہیں, آپ کیسے ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو, ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی, اور پلس آپ کی اپنی تعلیم کوالیفیکیشن وہ بتائیے. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے جرنلزم میں, اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک ماسٹر LLB میں ہے, اور اس وقت میں چونکہ خود LLM میں انرولڈ ہوں UK پروگرام میں, اور اس کے ساتھ میں نے کچھ سرٹیفکیشن کی ہوئی ہیں جس میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی
اور ہیگ اکیڈمی آف انٹرنیشنل لاء کی. یہ تو ہے جی تعلیمی. اس کے ساتھ ساتھ میرا چونکہ اپنا داخلہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اور یونیورسٹی پنجاب میں ڈیبیٹ بیس پہ ہوا تھا, تو میں 10 سال سے پبلک اسپیکنگ کے ساتھ جڑا ہوں. اور یوتھ جنرل اسمبلی ہم نے 2015 میں اپنے دیگر بانیان کے ساتھ بنائی تھی, جس میں ہمارا مقصد تھا کہ نوجوانوں میں سیاسی شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس پہ کام کریں. اس سلسلے میں جو ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں کہ دنیا میں آنے والی سکلز, تو ہم اس سکل سیٹ پہ کام کرتے ہیں. جو ہمارا یوتھ جنرل اسمبلی ہے اس کا جو پارلیمنٹری فورم ہے اس پہ ہم جس طرح سے ایک پارلیمنٹ کام کرتی ہے اسی طرح سے ہماری یوتھ جنرل اسمبلی کام کرتی ہے. اس سلسلے میں سیشنز ہوتے ہیں, قراردادیں آتی ہیں, توجہ دلا نوٹسز آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارشات ہیں وہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی اور ہماری جو اپنی شیڈو کابینہ ہے وہ حکومت کے سامنے رکھتی ہے, جس کی کاوشوں کے سلسلے میں ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ 2018, لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں ہماری کنٹریبیوشن شامل ہے. اور اس کے ساتھ جو پچھلے سال ہمارے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ میں نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا. یہ تو میں کہتی ہوں سارے پولیٹیشینز کو نا پھر آپ کے پاس آ جانا چاہیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ میں جس طرح عدم برداشت کا ایک مادہ پایا جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ رویوں کے اندر تلخی ہے. ایسے فورمز کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو پولیٹیکل اویئرنیس ان کو آتی ہے, اور دوسرا یہ ان کے اندر خود بھی اویئرنیس ہوتی ہے, برداشت پروان آتی ہے, برداشت کا کلچر پروان چڑھتا ہے. فہد یہ بتائیں کہ مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ بڑے پلیٹ فارمز پر آپ متحرک ہوتے ہیں اور اپنی اکیڈیمیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ان دونوں چیزوں میں توازن کس طرح آپ مینٹین کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پہ یقین اور خود اپنی ذات پہ یقین. آپ کی جو ول پاور ہے وہی آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے. اور پھر یہ جو سوسائٹی ہے, ہم یہ سوسائٹی کا زیادہ تر منفی پہلو دکھاتے ہیں, تو سوسائٹی کا جو مثبت پہلو ہے وہ نوجوانوں کو ہمیشہ سے انکریج کرتی ہے. جو میرا یہ 10 سالہ کیریئر ہے پبلک اسپیکنگ کا, یوتھ جنرل اسمبلی کا اور فہد شہباز فاؤنڈیشن کا, تو مجھے ایسے مینٹورز ملے ہیں, ایسے دوست ملے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے انکریج کیا. تو جو ان کا انکریج کرنا ہے وہ موٹیویشن دیتا ہے, تو اس کے ساتھ پھر آپ کی خود جو زندگی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے, خواہ وہ تعلیمی اعتبار سے ہو, خواہ وہ آپ کی سماجی خدمات کے اعتبار سے ہوں. دیٹ از ویری نائس. اچھا فہد یہ بتائیے کہ ابھی جو ہماری یوتھ آپ کو سن رہی ہے, موسٹ آف دا ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے, کیونکہ ہر کسی کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں, فریش لیڈرشپ آ نہیں رہی ہے, ہمارے پاس فریش پولیٹیشینز نہیں آ رہے ہیں, وہی جو ایک سسٹم چل رہا ہے وہ آپ کے فورم سے کوئی ایسے کچھ ہے, کیونکہ اب اسٹوڈنٹ یونینز بھی نہیں ہیں, ادروائز اسٹوڈنٹ یونین سے بہت اچھے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کو ملے ہیں, تو کس طرح سے آپ یوتھ کو انکریج کریں گے کہ وہ یا آپ کے فورم پہ یا جن میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ کس طرح سے آگے فرنٹ فٹ پر آئیں اور پاکستان کو سرو کریں؟ دیکھیں جی 1984 سے جب سے اسٹوڈنٹ یونین پاکستان میں ناپید ہوئی ہیں, بین ہوئی ہیں, تو اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے فورمز ہیں وہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کو اچھے سیاسی رہنما بلکہ ہر انڈسٹری میں اچھے لیڈرز دیں گے. تو اس میں سب سے پہلی سطح پر تو یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سب سے پہلے کتابیں پڑھنی چاہیے. کتابوں کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں آنے والی سکل ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو آج کی سکل ہے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس پہ کام کرنا چاہیے اور خود پر یقین رکھنا چاہیے. لیکن میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کا جہاں پڑھنے کے ساتھ آپ کی ریسرچ کی صلاحیتیں اور آپ کی کمیونیکیشن سکل اگر بہتر ہو تو آپ دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا فہد یہ بتائیں کہ بالکل جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ یونینز بین ہوئیں پھر وہی جاگیردارانہ نظام, وہی وڈیرائزم, وہی الیکٹیبلز کی سیاست دیکھنے کو ملی. وہ جو ایک لیڈرشپ ہوتی تھی یوتھ کے ذریعے, ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں. آپ کس پلیٹ فارم سے کتنے لوگ اب تک ہماری یوتھ وابستہ رہ چکی ہے اور کس طریقے سے آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, کیسے ان کے اندر آپ یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے سامنے تو کامیاب کہانیاں ہیں. ایک تو ہمارا جو فورم ہے وہ صرف 8 سال اس کو مکمل ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ ان 8 سالوں کے دوران آکسفورڈ میں, کیمبرج میں, ہارورڈ اور اس طرح کی جو ییل یونیورسٹیز جیسی ادارے ہیں ان کے اندر اسکالرشپس پہ جا کے ہمارے یہ اسٹوڈنٹس پڑھے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں مختلف کانفرنسز میں, مختلف ایوارڈز میں. تو آنے والے ٹائم پہ ایک تو آپ کو وہ پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے, دوسرا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری ریکروٹمنٹ سے لے کر جب ہم کسی کو اپنے ساتھ بطور ممبر اٹیچ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک کاؤنسل آف مینٹورز بھی ہیں, جو ایسے مینٹورز ہیں جو ہم 10 یا 15 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مینٹور ہوتا ہے. تو ہماری اپنی آرگنائزیشن کے اندر خواہ وہ آپریشنل معاملات ہوں, خواہ وہ اسکل سیٹ کے معاملات ہوں, تو ان کی اس سطح پر تربیت کی جاتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں آپ کو پاکستان میں مختلف اداروں میں نظر آئیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ گزشتہ 3 سالوں سے جو CSS جتنی ہماری تعداد نوجوانوں کی ہے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ یوتھ جنرل اسمبلی کا ہے. تو نہ صرف سیاست میں بلکہ سول سروس میں اور پاکستان کے باہر پبلک پالیسی میں
اور پڑھانے کے اعتبار سے. اور کچھ ہمارے ابھی یوتھ جنرل اسمبلی کے جو ہیں ممبران وہ اس سال الیکشن لڑ رہے ہیں, چونکہ ہماری یوتھ جنرل اسمبلی کی بھی 16 سے 25 سال کی عمر ہے, تو ان کی جب وہ 25 سال تک پہنچ گئے ہیں تو ہمارے وہ ممبران الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پاکستان میں جب عام انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ یوتھ جنرل اسمبلی کے پارلیمنٹیرین بھی آپ کو پارلیمنٹ میں نظر, مطلب ان کی گرومنگ پہلے سے ہی ہو رہی ہے اور پہلے سے ہی سارے ڈیکورمز پتہ ہیں. بٹ فہد, یہ جو ڈیانا ایوارڈ آپ کو ملا ہے, یہ آپ سے پہلے کسی اور پاکستانی کو مل چکا ہے, کتنے اسٹوڈنٹس کو مل چکا ہے, اور جب وین یو اچیوڈ اٹ تو پھر کیا ریئیکشن تھا سب کا, گھر والوں کا, اور ہمارے گورنمنٹ لیول پر آپ کو کوئی شیلڈ آف اپریسیشن پیش کی گئی ہے؟ جی, یہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں کو مل چکا ہے پاکستان میں بھی, اور جہاں تک یہ ایوارڈ ہے تو اس کے علاوہ جو دیگر ایوارڈ ہیں وہ بھی بہت پاکستانی نوجوان ہیں جو اقوام عالم میں اپنی داستان کا لوہا منوا چکے ہیں. لیکن 2023 میں ہوں, کچھ اور بھی میرے دیگر پاکستانی دوست ہیں, تو حکومتی سطح پر کچھ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کی طرف سے ٹویٹر پہ اپریسیشن آئی ہے, اور میں اسی کو وہ سمجھتا ہوں. بلکہ ان وزراء کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں جو میری فیملی کی طرف سے ایک انکریجمنٹ آئی ہے وہ میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ جنرل اسمبلی کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. اور یقیناً انکریجمنٹ ملنی بھی چاہیے, آپ ماشاءاللہ جتنا زبردست کام کریں. اچھا, اس یوتھ جس اسمبلی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, فہد یہ بتائیں کہ اس میں بھی باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں, کوئی میکنزم ہے ایسا کہ جو ایک عام طالب علم ہے یا ایک نوجوان ہے وہ بھی آگے آتا ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں مختلف پلیٹ فارمز پر جب آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں یا اپنی پارلیمنٹ اپنی یوتھ اسمبلی کی نمائندگی کرتے ہیں, اس سے ایکسپوئر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا, فورن ایکسپوئر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں ہماری جو سینٹرل کمیٹی ہے وہ یہ ایویلیویشن کرتی ہے کہ آپ اپنی سکل کی بنیاد پر, اور سکل کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آرگنائزیشن میں پاس پرفارمنس رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو اس کے قائدین ہیں ہر سال منتخب ہوتے ہیں, ہر سال اس کی کیبنٹ چینج ہوتی ہے, نہ صرف سینٹرل سطح پہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی اوورسیز سیکٹرز ہیں اس میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ضلعی سطح پر اپنی تنظیمیں بنائی ہیں اس میں بھی. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے لیگل فورم, میڈیا فورم, ADR فورم اور بزنس فورم بنایا تاکہ جو باقی شعبہ ہے زندگی کے افراد ہیں وہ بھی اس میں آ سکیں. تو ایک تو 16 سے 25 سال والے افراد بھی اس میں ہوتے ہیں, جو 25 سے لے کر آگے 40-45 تک ہوتے ہیں وہ بھی مینٹورز کی صورت میں ہوتے ہیں, اور 45 سے لے کر 70 ایئر تک, جس میں ایک ہمارے ساتھ بورڈ میں سابق وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں. تو اس طرح کے لوگ جب نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے, اس طرح کے پوزیٹو چہرے, تو الحمدللہ یہ تبدیلی معاشرے میں آ بھی رہی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تبدیلی آ بھی رہی ہے. بہت شکریہ فہد آپ کا. اور یقیناً جس طرح ان کے اندر ایسے ان کے فورمز کے اندر جو جمہوری رویے ہیں, جس طریقے سے یہاں پر باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں, پلیٹ فارمز موجود ہیں, پاکستان تو ویسے ہی ہمارا نام اسلامی جمہوریہ ہے, کاش یہ جمہوری رویے ہمارے سیاست دانوں میں, ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھنے کو ملیں. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.